والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب عزائے حسین کی اہمیت سمجھے، عزاداری امام حسین کا مرتبہ سمجھے کہ حضور نے ارشاد فرمایا بے شک قتل حسین کی حرارت مومنوں کے دل پر ایسی ہے کہ قیامت آ جائے گی مگر یہ حرارت باقی رہے گی، یہ کبھی سرد نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی تمام ہو جائے گی مگر عزائے امام حسین کو دوام ہوگا، انسان ختم ہو جائے گا مگر عزائے حسین جاری و ساری رہے گی، دنیا تمام ہو جائے گی مگر عزائے حسین باقی رہے گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ دنیا فانی ہے، غم امام حسین باقی ہے۔ عزیزان گرامی، کیسے کیسے دور ہوئے ہیں، کیسے کیسے ادوار گزرے ہیں، کیسے کیسے حالات گزرے ہیں، مگر ہر ایک حالات میں عزاداران حسین نے، عشاق حسین نے امام حسین کی پرسیداری میں کوئی کمی نہ کی۔ الحمدللہ آج نوجوانوں کی طرف سے، مومنین کی طرف سے، کمیٹی کی جانب سے اتنا بڑا مجمع یہاں آیا ہے صرف اس لیے کہ ہم پرساداری میں شریک ہوں۔ ہم شہدائے کربلا کا آج تابوت برآمد ہونا ہے، ہم انہیں کاندھا دیں گے، ہم بوسہ لیں گے، ہم ان جنازوں کو اپنے دوش پر اٹھائیں گے۔ نوجوانوں، میں ابتدائی کلام میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ حسین کی ماں آپ کی حاضری کو قبول کرے۔ میرا اللہ بتصدق اہل بیت آپ تمام حضرات کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ اس جہاں میں جہاں بھی آقا کے عزادار ہیں، مولا ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرمائے اور مائے حق مراج حق کا سایہ سروں پر باقی رکھے۔ اس جہاں میں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے، جتنے مومنین آج اس پرساداری میں دعائیں لے کے آئے ہیں، مولا باب الحوائج کے صدقے میں ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ بس عزیزان گرامی، بس ابتدائے کلام کی گفتگو تمام ہو گئی۔ آئیے میرے ساتھ، میں نے حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا غم حسین کے لیے کہ یہ وہ عزا ہے جو مومنین کے سینوں پر حرارت بن گئی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، عزائے حسین میں کبھی کمی نہ آئے گی۔ میں مصائب ضرور پڑھوں گا، میں تعارف بھی کرا رہا ہوں، مگر آغاز مصائب کے لیے صرف اتنا بتاؤں کہ عزاداری آپ تک آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچائی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ مگر عزیزو حالات ایسے تھے کہ بادشاہان وقت، شاہان وقت فتوے دیتے تھے اور فرمان نافذ کرتے تھے اور فتوے صادر ہوتے تھے کہ اب وہ زیارت کربلا پہ آئے گا جو اپنے شانے کٹوائے گا۔ مجمع میں کمی نہیں آئی، مجمع اور بڑھا۔ کہ یہ مجمع کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ اب عباس کے معتقدین آ رہے ہیں، عباس سے عقیدت رکھنے والے آ رہے ہیں اور یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ ہم شانے کٹا کے اس کی زیارت کو جائیں گے کہ جس نے کربلا میں اپنے شانے کٹوا دیے۔ عزیزو، پھر حاکم وقت نے فتویٰ دیا کہ اب وہ زیارت پہ آئے گا کہ جو اپنے ساتھ ایک ہدیہ لائے گا، ایک بندہ قتل کیا جائے گا اور ایک زیارت حسین کو جائے گا۔ عزیزو، مرد و زن تو دور، چھوٹے چھوٹے بچے راہ خدا میں ہدیہ بنے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں معجزات کی وادی میں آپ کو لے کے چلوں، مگر بڑی انہماک کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ یہ عزاداری حسین ہم تک پہنچی ہے۔ اور کیوں نہ پہنچتی، کیونکہ شام والی بی بی نے شام کے اندر اپنے بھیا کی فرش غم بچھا کے کہا تھا میرا بھیا پیاسا مار ڈالا گیا۔ بس عزیزو، پرسیداری کے لیے آپ آئے ہیں، میں آپ کو ایک معجزہ سناؤں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ الحمدللہ جنید کے لوگ ہیں، منچر سے بھی لوگ آئے ہیں، ممبئی سے بھی لوگ آئے ہیں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نوجوانوں، شاید ہم اور آپ اس انہماک سے عزاداری کے لیے نہیں بڑھتے ہیں جتنا ہماری ماں بہنیں بڑھتی ہیں، پردہ دار خواتین بڑھتی ہیں۔ ان کے جذبے کو اللہ سلامت رکھے۔ میں جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، سنو، میں ایک معجزہ سنا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں یوپی میں ایک سرزمین ہے بنارس، بنارس کا ایک معجزہ ہے، معجزہ سنیے عزیزان گرامی۔ معجزہ یہ ہے کہ بنارس میں ایک مولا کی عزادار تھی، ایسی تھی کہ کمر خمیدہ تھی، ایج بہت ہو گئی تھی، ضعیف تھی، ضعیفی کے عالم، کمر خمیدہ، جسم میں راشا، ہاتھوں میں کپ کپی، مگر جیسے ہی محرم کا چاند فلک سیاہ پر نمودار ہوتا، یہ عورت پورے محلے میں ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی بیویوں آؤ، میرے یہاں حسین کی ماں آنے والی ہے، بیویوں آؤ،
ہمارا فرش حسین بچھی ہے، سارے محلے کی عورتیں آ جاتی تھی۔ پتہ ہے اس ضعیفہ کا دستور سنو گے، اس کا دستور یہ تھا کہ اس کی زمین، گھر کی زمین کچی تھی، پلاسٹر نہیں تھا، مگر وہ کچی زمین پہ حسین کے لیے فرش بچھاتی تھی۔ ساری مومنات آ کے بیٹھ جاتی تھی، یہ فرش پہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھتی تھی۔ جب سب سے پیچھے جا کے بیٹھتی تھی تو جیسی مجلس تمام ہوتی تھی، کمر خمیدہ ضعیفہ کھڑی ہوتی تھی اور بدن مراشہ کانپتے ہاتھوں سے ایک بڑی سی ٹوکری اٹھاتی تھی، اس میں تبرک حسین ہوتا تھا۔ ہر مومنہ کو کانپتے ہاتھوں سے تبرک دیتی تھی۔ جب محلے کی عورتوں نے کہا دادی آپ ضعیف ہو گئی ہیں، اب یہ کام کسی اور کے سپرد کر دیں، یہ کام آپ سے نہیں ہوتا، تو وہ تڑق کے کہتی تھی للہ، ہر کام سے روکنا مگر میرے مولا کے تبرک کو تقسیم کرنے سے نہ روکنا۔ عورتیں کہتی تھی نہیں دادی ہم تو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ ضعیف ہو گئی ہیں، بدن میں راشا ہے، یہ کام کسی اور کو دے دے، کوئی اور تبرک تقسیم کرے گا۔ کہا مجھے تبرک سے نہ روکا کرو۔ ارے تمہیں کیا پتا جب میں اپنے آقا کا تبرک بانٹتی ہوں اللہ جانے کس بی بی کے ہاتھ آتے ہوں گے، لاؤ مجھے میرے بچے کا تبرک دے دو، لاؤ مجھے میرے بابا کا تبرک دے دو۔ عزیزان گرامی، یہ اس مومنہ کا دستور تھا۔ میں نے ابھی معجزہ نہیں پڑھا، معجزہ تو سنو آپ، اس مومنہ کا دستور تھا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ محرم کا چاند نکلا، یہ بی بی اس نے اپنے گھر کی زمین پر فرش حسین بچھا کر محلے کی عورتوں کو بلایا، بی بی آؤ ہمارے یہاں حسین کی مجلس ہے۔ جب محلے کی ساری عورتیں آ گئیں اور تمام تر عورتیں بیٹھ گئیں تو ایک مرتبہ مجلس شروع ہوئی۔ یہ مومنہ ضعیفہ فرش پہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھ گئی۔ ابھی مجلس شروع ہوئی تھی کہ عورتیں نوحہ خوانی کے لیے آمادہ بھی نہیں ہوئی تھیں کہ اس نے دیکھا کہ سب ایک گھر کے کونے میں گوشے میں ایک سانپ کی بل ہے، کچی زمین ہے اور سانپ بل سے آنا چاہ رہا ہے۔ یہ مومنہ سمجھ گئی کہ اگر سانپ فرش حسین پہ آ گیا تو میرے مولا کی مجلس خراب ہو جائے گی، لہٰذا بیٹھے بیٹھے اس ضعیفہ نے اپنے پیروں کا انگوٹھا سانپ کی بل پہ رکھ دیا۔ سانپ نے اس کا پیروں کا انگوٹھا ڈسا، یہ فرش حسین پہ مر گئی۔ مجلس تمام ہوئی، نوحہ ہوا، زیارت ہوئی، عورتیں بیٹھ گئی۔ کسی نے کہا ارے کوئی دادی کو جگا دو، کہو کہ اٹھے تبرک تقسیم کریں۔ کسی نے کہا مت جگاؤ، ضعیف ہو گئی ہیں، تھک گئی ہیں، دن بھر دورے کی مجلسیں رہتی ہیں، اس مجلس سے اس مجلس، اس مجلس سے اس مجلس، نہ جگاؤ انہیں، کوئی اور تبرک بانٹ دو۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ کوئی اور اٹھ کے تبرک بانٹ دو، اس مومنہ کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ کھڑی ہو گئی، کہتی نا جب ہر مجلس میں میری ماں تبرک بانٹتی ہے تو میری ماں تبرک بانٹے گی، میں ابھی اپنی ماں کو جگاتی ہوں۔ یہ کہہ کے آگے بڑھی، چھوٹی سی بچی تھی، کہتی اماں آپ ضعیفی میں فرش حسین پہ سو گئی؟ اے اماں سارے عزادار انتظار تبرک میں بیٹھے ہیں، اماں اٹھو نا۔ یہ کہہ کے بچی آگے بڑھی، چاہا کہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے، جیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ایک چیخ ماری بچی نے، کہتی ہائے میری ماں دنیا سے رخصت۔ بچی روئی تو مومنات نے دیکھا، کیا دیکھا؟ اس کی ماں مر گئی ہے۔ بچی تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، ساری عورتیں سمجھا رہی بی بی رو نہیں، دیکھ تیری ماں کتنی مومنہ تھی، دیکھ کتنی بڑی عاشق حسین تھی، دیکھ جیسی مومنہ تھی ویسی موت آئی، دیکھ فرش حسین پہ موت آئی، دیکھ مولا کے حضور چلی گئی۔ اے بیٹی غم نہ کر، اے بیٹی رو نہیں۔ مگر نہ جانے اس بچی کو کیا ہو گیا، یتیم بچی ہوئی تھی نا، وہ ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، اس نے زری کا رخ کیا اور ایک مرتبہ ہاتھ کو جوڑا اور کہا اے حسین کی ماں، میری ماں ہر مجلس میں آپ کے بچے کا تبرک بانٹتی تھی، جب تک میری ماں نہ آئے گی تبرک نہ بٹے گا۔ ابھی بیٹی کا یہ کہنا تھا کہ ماں کے لاشے میں جنبش ہوئی، ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، بیٹی قریب آئی، کہتی اماں آپ مر گئی تھی، اے اماں یہ بتائیے آپ زندہ کیسے ہو گئی؟ کہتی میری بیٹی مجھ سے نہ پوچھ، بس اتنا پتا ہے کہ سانپ نے مجھے ڈسا، مجھے درد شدید ہوا، میری آنکھ بند ہوئی، پھر اس کے بعد ایک منظر اور پتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے لے کے جا رہے تھے، میں نے دیکھا کوئی برقع والی بی بی آئی ہے، آ کے کہہ رہے اسے چھوڑ دو، وہ کہہ رہے بی بی حکم ہوا ہے کیوں چھوڑ دے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اسے چھوڑ دو، مجھے سب برداشت ہے، مجھ سے سب دیکھا جاتا ہے، مگر کسی یتیمہ کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ اے بیٹی انہوں نے مجھے تیرے پاس بھجوا دیا، میں کہوں گا بی بی زہرا فریاد ہے، آپ سے ایک مومنہ کی یتیمہ نہ دیکھی گئی، ہائے کربلا میں 4 برس کی سکینہ، بابا بابا۔ جزاک اللہ۔
جزاک اللہ. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. آپ رونے کو آمادہ ہے, پرسیداری کے لیے آئے ہیں. اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے. نوجوانوں, آؤ میں تمہیں لے چلوں کربلا کی اس غمناک وادی میں کہ جہاں صرف اور صرف آہ ہے, کرا ہے, مصیبتیں ہیں, آہیں ہیں, نالہ و شیون ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, آتش کی شدت ہے, دھوپ ہے, مرجھائے ہوئے بچے ہیں, اور ایسے میں عاشور کی صبح ہو رہی ہے, ایسے میں اکبر کی اذان گونج رہی ہے. اے عزادارو, ہنگامی حالات ہے. آؤ میں تمہیں کربلا کی اس وادی میں لے چلوں جہاں تابوت, جس کی تابوت کی آپ زیارت کرنے کو آمادہ ہے. میرا سلام ہو کربلا کے ان شہداء پر کہ جنہوں نے حسین پر راہ حق میں اپنی جان نچھاور کر دی. اے عزادارو, آج آپ انہی 72 شہداء کا ماتم کرنے آئے ہیں. آج آپ اسی تابوت کی زیارت کرنے آئے ہیں. 72 تابوت آپ کے سامنے نکلیں گے, مگر عزیزوں میں خدمت میں آپ کی ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. رونے کو یہی بہت ہے کہ 72 تابوت کی زیارت میں آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا, 1.5 گھنٹہ لگے گا, 2 گھنٹہ لگے گا. سوچو اس حسین کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی جو ایک لاش لے کے آتا تھا تو دوسرے کی آواز آتی, مولا میرا سلام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آؤ عزادارو, میں تمہیں شہدائے کربلا کی طرف لے چلوں. ایک ایک انصار حسین کے پاس آتا ہے, آگے کہتا, مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دے. اے عزیزو, اپنا رخ عزا خانے کی طرف کرو, اس لیے کہ اب جناب مسلم ابن اوسجا کا تابوت آ رہا ہے. یہ وہ ہے کہ جو آقا حسین سے اذن وغا لے کر میدان کربلا میں آئے اور آقا سے اجازت لی. اے عزیزان گرامی, روایت کا فقرہ ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجا صحابی رسول تھے, عالم دین تھے, راوی حدیث تھے. یہ اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جو حسین سے اجازت لے کے چلے. عزیزو, لیے جناب مسلم ابن اوسجا کے پیچھے پیچھے عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت آ رہا ہے. یہ صحابی علی کا تابوت ہے. عزادارو, انہوں نے بھی آقا حسین سے اذن وغا لیا, میدان کربلا میں آئے اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا. اے عزادارو, عبداللہ ابن عمیر کلبی کے بعد جناب وہب کا تابوت آ رہا ہے. آپ کو خبر ہے نا, یہ 9 مسلم تھے جو کربلا میں امام حسین کے پاس آئے تھے. اور عزیزان گرامی, ان کی ایک ماں بھی تھی. روایت کہتی ہے کہ یہ کربلا میں اس وقت آئے کہ جب لاشائے شہداء زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور انہوں نے حسین سے اجازت لی, اور جب ان کا سر کٹا تو جناب وہب کی ماں کے پاس ان کا سر بھیجا گیا. ایک مرتبہ ماں نے اپنے بیٹے کے جنازے کے سر کو دیکھا اور سر کا بوسہ لیا, اور اس کے بعد ظالموں کی طرف وہب کلبی کا سر پھینک ایک جملہ کہا کہ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. عزیزان گرامی, آؤ جناب بریر ابن خضیر حمدانی کا تابوت, یہ بھی اصحاب امیر المومنین میں سے تھے. حافظ قرآن کا تابوت آ رہا ہے. انہیں سید القرآن کہا جاتا تھا. کعب ابن جابر کے ہاتھوں انہیں کربلا میں شہادت ملی. اے عزادارو, ایک تابوت اور ہے, منجا ابن سہن کا تابوت. یہ کنیز امام حسین حسینہ کے بطن سے تھے. روایت کہتی مدینے میں امام کے ساتھ اپنی ماں کے ہمراہ تھے, مگر کربلا امام حسین کے ساتھ اپنی ماں کو لے کے آئے, اور اوائل جنگ میں یہ بھی تیر ظلم کا نشانہ ہو گئے. اے عزیزو, ایک اور تابوت ہے, عمر ابن خالد کا تابوت. یہ اشراف کوفہ میں سے تھے, کوفے کے شریف اور سچے محبوں میں سے تھے, مگر عزیزان گرامی, امام حسین کے ساتھ یہ بھی شامل جنگ ہو گئے. اور روز عاشورہ نصرت امام حسین میں آپ کو بھی شہادت ملی. عزیزان گرامی, ایک تابوت ہے یزید بن زیاد ابو شاشع کندی کا. یہ بھی کوفے کے شریف شیعوں میں سے تھے, بہادر تھے, مگر عزیزان گرامی, روایت کا فقرہ ہے کہ نصرت امام میں آپ بھی شہادت پر جام شہادت نوش کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. عزیزو, ایک تابوت منجا ابن عبداللہ کا ہے. یہ بھی امام کے خاص شاگردوں میں تھے, مولا علی کے صحابی تھے, جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے, نصرت امام میں شہید ہوئے. عزیزان گرامی, ایک تابوت ہے جنادہ بن حارث سلمانی کا تابوت. یہ کوفے کے باشندے تھے, مشاہیر شیعوں میں تھے, مگر تاریخ گواہ ہے کہ آپ
آپ حضرت مسلم کے ساتھ جہاد میں بھی شامل تھے اور روز عاشوراء کسی طرح سے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو کر جام شہادت نوش کر گئے. لو عزیزو ایک تابوت اور ہے، جندب بن حجر کندی کا تابوت. یہ بھی کوفے کے ممتاز شیعوں میں سے تھے، حضرت علی کے صحابی تھے، جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے اور روز عاشوراء ابتدائی ہنگام میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی. عزیزان گرامی، ایک تابوت امیہ بن سعد طائی کا تابوت آ رہا ہے، یہ بھی صحابی حضرت علی کا تابوت ہے. یہ بھی جنگ صفین میں کارہایہ نمایاں انجام دیے تھے، کربلا میں خدمت امام حسین میں آئے اور آنے کے بعد حملہ اولا میں آپ بھی شہید ہو گئے. عزیزان گرامی، ایک تابوت اور حملہ بن علی شیبائی کا تابوت. روایت کہتی ہے کوفے کے باشندے تھے اور صحابی حضرت علی تھے، آپ بھی جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے، آپ بھی حملہ اولا میں شہید ہو گئے. عزیزان گرامی، ایک تابوت اور ہے، جنادہ بن کعب بن حارث کا تابوت. اے عزیزو، یہ بھی امام حسین کی ہمراہی میں مکہ معظمہ سے متعلقین کربلا ہو گئے اور نصرت امام میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے. لو عزادارو، ایک تابوت حارث بن عمرو القیس کندی کا تابوت ہے. یہ بھی شجاعان روزگار تھے، عابد و زاہد تھے، عابد شب زندہ دار تھے، کربلا میں امر سعد کی فوج میں شامل تھے، مگر جب صلح کے امکانات ختم ہو گئے اور بات نہ بنی تو یہ لشکر امام حسین میں شامل ہو گئے اور حملہ اولا میں امام حسین کی طرف سے جام شہادت نوش کیا. عزیزان گرامی، ایک تابوت اور ہے، حارث بن نحان کا تابوت. ان کے والد نحان حضرت حمزہ کے غلام تھے، جبکہ یہ خود صحابی رسول ہونے کا شرف رکھتے تھے. جناب امیر کے بعد آپ امام حسن اور حسین کی خدمت میں رہے اور انہی کے ساتھ مدینے میں رہے اور روز عاشوراء حملہ اولا میں آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا. عزیزو، ایک اور تابوت ہے، حبشہ بن قیس نہمی کا تابوت. عزیزو، یہ عالم دین تھے، راوی حدیث تھے. صرف ایسے نہ دیکھو بلکہ تابوت کی اہمیت کو بھی سمجھو. عالم دین تھے، راوی حدیث تھے. نصرت امام میں یہ عالم دین بھی آیا اور ایک مرتبہ حملہ اولا میں شہادت نصیب ہوئی. عزیزو، حلاز بن عمرو ازدی کا بھی تابوت آ رہا ہے. یہ اصحاب امیر المومنین میں تھے، یہ انہوں نے حسین سے اجازت لی تھی، مگر اے عزیزو، تاریخ کہتی یہ بھی وہ شہید ہے جو حملہ اولا میں حسین پر جام شہادت نوش کر گئے. عزیزان گرامی، ایک اور تابوت ان کے پیچھے پیچھے جنادہ بن کعب بن حارث انصاری خزرجی کا ہے. یہ امام حسین کی ہمراہی میں مکے سے ساتھ ہو گئے اور عزیزان گرامی مکے سے ساتھ ہوئے اور کربلا میں آئے اور روایت کہتی ہے آپ بھی حملہ اولا میں کربلا میں شہید ہو گئے. عزیزان گرامی، اب آپ کی نظروں کے سامنے حارث بن عمرو القیس کندی کا تابوت آ رہا ہے. عزیزان گرامی، اب آپ کی نظروں کے سامنے ظاہر بن عمرو سلمی و کندی کا تابوت آ رہا ہے. عزیزان گرامی، آپ اصحاب رسول میں تھے، راوی حدیث تھے اور بیعت رضوان کے شرف سے بہرہ اندوز ہوئے تھے، مگر کربلا میں آپ بھی شہید ہوئے. اے عزیزان گرامی، اب سوار بن ابی عمیر نہمی کا تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے. یہ عالم دین راوی حدیث تھے. گفتگو صلح کے دوران جب بات نہ بنی تو آپ بھی امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے اور روایت کہتی ہے کہ آپ بھی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور میدان کربلا پہ تڑپ کے اپنی زندگی دے بیٹھے. عزیزو، اب ایک اور تابوت ہے، شبیب بن عبداللہ کا تابوت، جو حارث بن سری کے غلام صحابی رسول اور صحابی علی تھے. پر اس تابوت کو ذرا غور سے دیکھیے اور یہ سوچئے کہ یہ دو شخصیتوں کے صحابی، انہوں نے رسول کا بھی زمانہ دیکھا، علی کا بھی زمانہ دیکھا، صفین کی جنگ میں بھی تھے، نہروان کی بھی جنگ میں تھے اور زخموں کی تاب نہ لا سکے اور کربلا میں حملہ اولا میں آپ بھی شہید ہو گئے. عزیزو، ان کے پیچھے پیچھے شبیب بن عبداللہ نشلی کا تابوت ہے. یہ حضرت علی کے صحابی تھے، آپ جنگ جبل میں میرے مولا کے ساتھ تھے، مگر عزیزان گرامی روایت کا فقرہ ہے کہ کربلا میں صحابی حسین بن کر، اصحاب حسین بن کر آپ آئے اور حملہ اولا
اولا میں جام شہادت نوش کیا۔ عزیزو ان کے پیچھے پیچھے عبد الرحمن بن عبد رب انصاری کا تابوت ہے، یہ بھی ایک صحابی رسول کا تابوت ہے۔ یہ مولا علی کے بھی مخصوص شاگردوں میں تھے، مگر صرف یہی نہیں، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے۔ امام حسین کے ساتھ مکے سے شریک ہوئے تھے اور کربلا آقا حسین کے ساتھ آئے تھے۔ آپ بھی حملہ اولا میں جام شہادت نوش کر گئے۔ عزیزان گرامی، اب شبیب کے بعد، عبد الرحمن کے بعد، عبد الرحمن بن عبداللہ بن قدن ارحبی کا تابوت ہے۔ یہ معزز تھے، بہادر تھے، جنگ آزما تھے۔ کوفے سے 53 عرضداشتیں لے کر جو وفد آیا تھا اس میں آپ بھی شامل تھے۔ جناب مسلم کے ساتھ کوفے واپس گئے تھے اور ان کی شہادت کے بعد روپوش تھے، مگر کسی طرح آقا حسین کے لشکر میں شامل ہوئے اور کربلا میں آن کے حملہ اولا میں آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ عزیزان گرامی، اب آپ کی نظروں کے سامنے ایک تابوت ہے، عمار بن ابی سلامہ دالانی کا تابوت۔ عزیزوں، انہوں نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا تھا۔ یہ صحابی رسول بھی تھے، صحابی امیر المومنین بھی تھے، جنگ نہروان میں بھی تھے، جنگ جمل میں بھی تھے، جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے تھے۔ کربلا میں آپ بھی نصرت امام حسین میں آئے اور آنے کے بعد حملہ اولا میں آپ نے بھی شہادت پائی۔ عزیزان گرامی، ایک تابوت اور ہے، قاسد بن زہیر تغلبی کا تابوت۔ یہ ان کے 2 بھائی اصحاب علی میں سے تھے اور آپ ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے تھے، اور پھر امام حسن کے ساتھ حجاز میں بھی آئے تھے، اور پھر کوفے آئے، اور پھر امام حسین کے ساتھ کربلا آئے۔ روایتیں کہتی آپ بھی حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اب تک آپ مجھے بتائیے 25 تابوت آپ کی نظروں سے گزر گئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ بڑے ہوں گے، آپ نے بوسہ لیا ہوگا، کتنا وقت آپ کا لگ گیا؟ 25 تابوت نظروں سے گزر گئے، مگر اکثر تابوت پہ میں نے آپ کو یہی فقرہ کہا، کوئی صحابی رسول تھا، کوئی صحابی امیر المومنین تھا۔ عزاداروں، جس نے رسول کا زمانہ دیکھا ہو، آپ مجھے بتاؤ تو کم از کم اس کی عمر کربلا میں کیا رہی ہوگی؟ یہ ان ضعیفوں کے تابوت تھے جو حملہ اولا میں حسین کو داغ مفارقت دے گئے۔ عزاداروں، لو اب آپ کی نظروں کے سامنے ایک تابوت ہے، وہ تابوت کردوس بن زہیر ابن حارث تغلبی کا تابوت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قاسد ابن زہیر کے بھائی تھے، صحابی علی تھے، بھائی کے ساتھ نصرت امام حسین کو وارد کربلا ہوئے تھے اور آپ بھی حملہ اولا میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے مسعود بن حجاج تیمی کا تابوت ہے۔ یہ کوفے کے مشہور شیعان علی میں سے تھے، شجاع روزگار تھے، اپنے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر 7 کی فوج میں شامل تھے، مگر جب کربلا پہنچے تو 7ویں محرم کو امام کی خدمت میں سلام کے لیے آئے، اور جب سلام کے لیے آئے تو امامت سے اتنا زیادہ مانوس ہو گئے کہ مسعود بن حجاج تیمی واپس نہ گئے اور امام کی نصرت میں کربلا میں ظالموں کے ہاتھوں مارے گئے۔ عزیزان گرامی، اب تابوت آ رہا ہے مسلم بن کثیر صدفی اسدی کا۔ یہ رسول خدا کا زمانہ دیکھے ہوئے تھے، جنگ جمل میں میرے مولا حضرت علی کے ساتھ تھے، مگر عزیزو، اس شہید کے لیے میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پتہ یہ وہ شہید ہے مسلم بن کثیر صدفی جو میرے مولا کے ساتھ جنگ جمل میں تھے۔ پتہ ہے ان کی پنڈلی پہ ایک تیر لگا تھا، پھر اس تیر کے بعد کبھی وہ پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، مگر اللہ نے نصرت حسینی کا جذبہ، تاریخ کہتی یہ بھی نصرت حسین کو کربلا میں آ گئے اور آن کے اپنے آقا پر انہوں نے بھی جان قربان کی۔ میں یہیں پہ روک کے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس غریب کا تابوت دیکھا۔ عزیزو، آج اگر 40 پا وہ افراد جاتے ہیں جو پیروں سے چل نہیں پاتے تو آپ کو حیرت ہوتی ہے، شاید انہوں نے اس شہید کا حال سنا ہوگا جو پیروں سے چلا نہیں جا رہا تھا، جنگ جمل میں جن کے پیر میں تیر لگا تھا، مگر نصرت حسین میں آئے اور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ عزیزو، ایک تابوت اور ہے، مسقط بن زہیر تغلبی کا تابوت۔ عزیزو، یہ اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ، قاسد اور قردوس کے ساتھ، حضرت علی کی محبت میں مختلف لڑائیوں میں تھے، اور مگر کربلا
کربلا میں شریک جہاد ہوئے. یہ مسعد بن زہیر تغلبی یہ حملہ اولا میں مولا امام حسین پر اپنی جان دے گئے. عزیزو ایک اور تابوت ہے کنانا بن عتیق تغلبی کا تابوت. پتا ہے یہ کوفے کے رہنے والے تھے, بڑے شجاع تھے, عابد شب زندہ دار تھے, مگر عزیزان گرامی صرف اتنا نہیں تھا بلکہ یہ حافظ قرآن بھی تھے. اور یہی پہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ مسلمانوں نے حافظوں تک کو نہیں چھوڑا, حافظ قرآن تھے. روایت کہتی ہے نصرت امام حسین میں آئے تھے, اور روایت کا فقرہ ہے کہ حملہ اولا میں آپ کی بھی شہادت واقع ہو گئی. اے عزیزان گرامی کنانا بن عتیق تغلبی کے بعد نعمان بن عمرو ازدی کا تابوت آ رہا ہے. یہ بھی کوفے کے باشندے تھے, مولا علی کے صحابی تھے, اور جنگ صفین میں بھی مولا علی کے ساتھ تھے, اور اپنے بھائی حلاس بن عمرو ازدی کے ساتھ کربلا میں عمر ساتھ اپنے بھائی عزیزان گرامی اپنے بھائی کے ساتھ شامل ہوئے تھے. عزیزان گرامی کربلا میں انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا. عزیزان گرامی اس کے بعد نعیم ابن عجلان انصاری کا تابوت ہے. عزیزو یہ ان کے دو بھائی اصحاب علی میں سے تھے, اور جنگ صفین میں کار نمایاں انجام دیا, اور تینوں شجاع روزگار تھے. اے عزادارو میں نہیں وقت لے رہا ہوں بالکل, یہ بھی امام حسین کی خدمت میں پہنچے اور جام شہادت نوش کیا. عزیزو اس کے بعد عمرو بن جنادہ بن کعب خزرجی کا تابوت ہے. یہ اپنے والد جناب جنادہ کی شہادت کے بعد ماں کی ہدایت کی وجہ سے امام کی خدمت میں آئے, اور امام سے انہوں نے طلب جنگ کیا, اور جب اس نے وغا ملا تو آپ بھی میدان میں آئے, اور امام حسین پر آپ نے بھی اپنی جان قربان کر دی. عزیزو 33 تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ چکے ہیں. ایک 34واں تابوت ہے, جملہ عرض کروں, سنو گے نام کس کا تابوت ہے؟ نام ہے حبیب ابن مظاہر. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے, ذرا عمر دیکھیے گا, اب کیا پڑھنا ہے حبیب ابن مظاہر کے لیے. صحابی رسول تھے, صحابی امیر المومنین تھے, خود امام حسن کو دیکھا, خود امام حسین کے ساتھ رہے. یہی تو وہ صحابی ہے جسے امام حسین نے خط بھیج کے بلوایا تھا. عزادارو اس غریب کا تابوت آ رہا ہے کہ جب خط ملا ہے تو ایک مرتبہ زوجہ کے چہرے کو دیکھا کہ خط آیا حسین کا, حسین کربلا میں گر گئے, مگر مجھے تمہاری فکر ہے جاؤں کہ نہ جاؤں. بس زوجہ نے کہا یہ چوڑیاں آپ لے لیں, یہ ردا آپ اوڑھ لیں. ارے فرزند رسول بلا رہا ہے, وہ آپ سوچ رہے ہیں. عزادارو زوجہ کا یہ دماغ نے کہا, حبیب نے کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا. اے عزیزو یہ وہی حبیب ہے جن کو ظہر کی اجازت نہ ملی تو حبیب نے یہ جملہ کہا اب نماز جماعت میں آپ کے جد کے ساتھ پڑھوں گا. اے عزادارو یہ محافظ نماز کا جنازہ ہے جو کربلا میں امام حسین تو اپنی جان قربان کر گئے. لو عزیزان گرامی ایک تابوت اور ہے, مسیب بن یزید الرہائی کا تابوت. سمجھ گئے نا یہ کون ہے؟ یہ حضرت حر کے بھائی ہیں. عزیزو جب صبح عاشور 4 شخص چلے ہیں تو حر تھے, حر کا بیٹا تھا, حر کا غلام تھا, حر کا بھائی مسیب بن یزید الرہائی تھا. حر نے اپنے بھائی کو اس نے وغا دلایا. حر کا بھائی مسیب بظاہر 3 دن کا بھوکا پیاسا نہ تھا, بہت سے ظالموں کو تہے دیکھ کیا, مگر جب زخموں کی تاب نہ لا سکے آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے. اے عزادارو فاطمہ کا لال ان کے بھی جنازے پہ پہنچا, مہمان کا بھی جنازہ حسین نے اٹھایا. لو عزیزو اب ایک اور جنازہ آ رہا ہے, وہ حجر بن حر کا. اب سمجھے کس کا جنازہ ہے؟ آپ نے حر کے بھائی کا جنازہ دیکھا, اب حر کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے. جب حسین نے اجازت نہیں دے رہے تھے تو حر نے بڑا اصرار کیا, آقا میرے بیٹے کو اجازت دے دے. جب بیٹا میدان کربلا میں آیا, بلا کی جنگ کی اور زخموں سے چور ہو کے جب زمین پہ آیا ہے تو ایک مرتبہ ادھر سے حر دوڑے, ادھر سے حسین دوڑے, مگر جب حسین پہنچے تو کیا دیکھا, حر اپنے بیٹے کے جنازے پہ بیٹھے ہیں. حسین نے بڑھ کے فوراً شانے پہ ہاتھ رکھا, حر کیا غضب کر رہے ہو؟ ارے دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے, کہیں کوئی ضعیف اپنے جوان کا جنازہ اٹھاتا ہے؟ حر ہٹو, میں اپنے بھتیجے کا جنازہ اٹھاؤں گا. یہ کہہ کے حسین بڑھے. میرا دل چاہتا میں عرض کروں آقا ابھی وہ لمحہ دور نہیں ہوگا کہ اکبر کا جنازہ ہوگا, آپ کی تنہائی ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزادارو آپ نے حر کے بھائی کا جنازہ دیکھا, حر کے بیٹے کا جنازہ دیکھا. آؤ میرے ساتھ میں تمہیں اب اس کے جنازے کا دیدار کراؤں کہ جس کا نام حر بن یزید الرہائی ہے. عزادارو
फौज जुल्म में थे, मगर जब इमाम हुसैन की मारिफत आई है तो निकल पड़े। आए हुसैन के सामने, आका क्या मेरा गुनाह माफ हो जाएगा? इमाम ने उसे कदमों से उठाया, कलेजे से लगाया, कहा हुर मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। मगर हुसैन ने एक फिक्रा कहा है, ये फिक्रा सुन ले। हुसैन ने कहा हुर हम बहुत शर्मिंदा है कि तुम हमारे ऐसे वक्त में मेहमान हुए हो कि हम तुम्हें एक कतरा पानी भी नहीं दे सकते। मैं ये सुनना था। हुर ने सरो सीना पीट लिया, आवाज दी फरजंदे रसूल ये सब हमारी वजह से तो है। ए आका मैं इतना मेरे को जिंदा नहीं रहना चाहता। ए आजादारों यही हुर का जनाजा आ रहा है कि जो मक्तले करबला में जख्मों से चूर होके गिरे। हुसैन हुर के जनाजे पे पहुंचे। हाय किस्मतें हुर के रुमाल फातिमा निकाला, हुर की पेशानी जख्म हुसैन ने रुमाल बांधा। कहे और हुसैन अब तुम्हें इसी रुमाल के जरिए से महशर में पहचानेगा। अल्लाह अकबर। लो अज़ादारो, आपने हजरत हुर के भी जनाजे की ज़ियारत की। अजीजो एक और जनाजा आपके सामने आ रहा है, वो अबू समामा साइदी का जनाजा है। पता है इनका नाम अब्दुल्ला था, कुनियत अबू समामा थी। अरब के शहसवारों में थे, शियाने अली में थे, मुमताज फर्द थे, कूफे वाले थे, हजरत मुस्लिम के साथियों में थे। मगर अजीजान गिरामी, हजरत मुस्लिम के बाद आप भी हबीब इब्ने मज़ाहिर और हुर के साथ उसी हाल में शहीद हुए जैसे वो सब शहीद हुए। अजीजान गिरामी एक और जनाजा है, सईद इब्ने अबी अब्दुल्ला है हनफी का ताबूत। पता है ये कूफे के मुअज़्ज़ज़ शियों में से थे, शुजाए रोजगार थे, आबिद शब जिंदादार थे। अहले कूफा ने जो आखिरी खत इमाम के पास भेजा था उसके कासिद हानी इब्ने हानी, शैबी और सईद इब्ने अब्दुल्ला ही थे। रोज़े आशूरा जब इमाम हुसैन को इजाज़त न मिली है नमाज की तो अजीज़ान गिरामी आप भी ज़ुहैर के साथ ही खड़े हुए थे। रिवायत कहती आपने भी आका हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। अजीज़ों जो मैंने जिक्र किया ना, अब वो ताबूत आ रहा है, ज़ुहैर बिन पहने बजल्ली का ताबूत। अजीज़ों अशराफ अरब में से थे, कूफा में से थे, मगर अजीज़ों रिवायत कहती ज़ुहैर ये मुकाबिल की फौज में से थे। मगर जब इमाम हुसैन की मुलाकात का शरफ हुआ है तो तारीख कहती है इमामत से ऐसे हमकिरदार हो गए कि रिवायत कहती है कि जब नमाज ज़ुहर की इजाज़त न मिली तो यही ज़ुहैर और सईद थे कि जो लोग सीना सिपर करके खड़े हुए थे, आका आप नमाज कायम करिए, हम तीर अपने सीनों पे रोकते हैं। रिवायत कहती है तीर रोकते रोकते ये दर्जे शहादत पर फायज हो गए। अजीज़ान गिरामी इनके बाद अमर बिन कर्जा बिन काबे अंसारी का ताबूत आ रहा है। इनके वालिद कर्जा सहाबी रसूल थे और ये इमाम हुसैन के साथ करबला में आए थे। और अजीज़ान गिरामी आखिर में हुसैन से इजाज़त लेके मैदान कारज़ार में आए और ज़ख्मों से चूर हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े और शहादत पाई। अजीज़ों इनके बाद नाफे बिन हिलाल जमली का ताबूत, आप अपने कबीले के सरदार थे, शियाने रोजगार में से थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक हाफिज कुरान भी थे। सिफ़ीन में नहरवान में मौला हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ थे। ए अज़ादारों तारीख कह रही है कि आपको शिम्र ने अपने हाथों से शहीद किया था। अजीज़ान गिरामी इनके बाद शोज़ब इब्ने अब्दुल्लाह का ताबूत है। अजीज़ान गिरामी ये हमदान की एक शाख कबीले शाकिर के गुलाम ज़ातों में से थे और आबिस इब्ने शबीब शाकिरी के वाबस्ता थे, शुजाए रोजगार थे, शियाने अली में से थे। मगर अजीज़ान गिरामी आपने भी करबला में आके हुसैन पर अपनी जान कुर्बान की। अजीज़ुल्लो अब उसका ताबूत आ रहा है जिसका नाम आबिस इब्ने शबीब शाकिरी है। सुनोगे फिक्रे इस ताबूत के लिए भी, ये भी शुजाए रोजगार असहाब अली महबूब अमीर अल मोमिनीन में से थे। मगर अजीज़ान गिरामी रिवायतें कहती हैं इबादतों में माहिर थे और जनाब मुस्लिम के साथ वारिद कूफा हुए थे। मगर अजीज़ान गिरामी रिवायतें कहती हैं कि आप वो शख्सियत थे कि जो करबला के मैदान में आए तो जालिमों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और आपके टुकड़े टुकड़े कर डाले। हुसैन ने आपकी भी मैयत को उठाई। लो अजीज़ों एक और ताबूत हंज़ला इब्ने असअद शबामी का ताबूत है। ये शियाने कूफा में से थे
نامور اور خوش تقریر بہادر تھے اور ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھے۔ عزیزان گرامی، روایتوں کا فقرہ ہے کہ حسین سے اجازت لے کے آپ بھی میدان کربلا میں آئے۔ روایت کہتی زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا میں گرے۔ حسین غریب نے اس حافظ قرآن کا بھی جنازہ اٹھایا۔ اے عزیزو، اب ایک اور تابوت، بڑا نامی تابوت ہے جس کا نام جون ہے۔ پتہ ہے غلام ابو ذر غفاری، حبشیون نسل تھے نا، مگر روایت کہتی ہے آقا سے اجازت لے رہے تھے تو حسین نے صرف یہ کہا تھا جون تم کیوں اجازت لے رہے ہو؟ اے جون تم ہمارے پاس اپنی اسرت کے لیے آئے تھے، لیکن جون اب زحمت میں کیوں مبتلا ہو رہے ہو؟ تو جون نے ایک جملہ کہا آقا کیا رنگ سیاہ ہے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ آقا کیا میرے پسینے کی بو آتی ہے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ عزاداروں یہ سننا تھا، حسین نے جون کو اجازت دے دی، اور جب جون شہید ہوئے ہیں تو روایت کہتی حسین نے جون کے لیے دعا کی تھی۔ عزاداروں جب با اعجاز امامت میرا مولا آیا ہے اور آگ کے شہداء کے لاشوں کو امام سجاد دفنانے لگے تو ایک مرتبہ قبیلے کے لوگوں نے کہا، بنی اسد کے لوگوں نے، مولا ایک جنازہ ایسا ہے جس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کربلا کے میدان میں خوشبو بکھری ہے۔ امام سجاد نے کلیجے پہ ہاتھ مار کے کہا، ارے وہ کسی اور کا جنازہ نہیں ہے، وہ میرے چچا جون کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آپ نے حضرت جون کے بھی جنازے کی زیارت کریے۔ عزیزو، ابھی ایک اور غلام کا جنازہ آ رہا ہے جس کا نام ہی غلام ترکی ہو گیا تھا۔ یہ حضرت امام حسین کے غلام تھے، مگر عزیزو یہ غلام امام حسین کے تو تھے لیکن انہیں امام سجاد کو دے دیا تھا۔ اور عزیزو جب یہ اجازت لینے آئے تو امام حسین نے کہا مجھ سے کیوں اجازت لیتے ہو، جاؤ اپنے آقا سے اجازت لو۔ انہوں نے شان ہلا ہلا کے بڑے غریب مولا سے اجازت لی تھی اور انہیں میدان جنگ میں آنے کی اجازت ملی۔ عزیزو روایت کہتی ہے زخموں کی تاب نہ لا سکے، میدان کربلا میں حسین کو آواز دیتے دیتے جام شہادت نوش کر گئے۔ عزیزو ایک اور تابوت ہے، انس ابن حارث اسدی کا تابوت۔ پتہ ہے یہ کون تھے؟ روایت کہتی ہے یہ بھی صحابی رسول تھے، عالم دین تھے، اور عزیزو اتنے بوڑھے تھے کہ انہوں نے اپنی جھکی ہوئی پیشانی اور جھکی ہوئی پلکوں کو رومال سے باندھ کے سجایا ہوا تھا اور آمادہ جنگ تھے۔ امام حسین انہیں دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اور دعائیں کرتے جاتے تھے۔ سوچو عزیزو کیسے کیسے ضعیف العمر حسین پر قربان ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اب ان کے بعد حجاج ابن مسروق جعفی کا تابوت آیا۔ عزیزو یہ کوفے کے معزز شیعہ اور اصحاب حضرت علی میں سے تھے۔ امام حسین سے مکے کے دوران قیام میں جا کر ہمراہ ہوئے اور عزیزو کربلا آئے اور کربلا میں امام حسین پر جان انہوں نے قربان کر دی۔ لو عزیزو ایک اور تابوت ہے، زیاد بن غریب حمدانی کا تابوت۔ ان کے والد صحابی رسول تھے، یہ خود بڑے عابد و زاہد اور تہجد گزار تھے۔ روز عاشورہ جنگ کرتے کرتے آپ کو بھی شہادت ملی، حسین نے آپ کا بھی جنازہ اٹھایا۔ عزیزان گرامی 50 جنازوں کی زیارت آپ کر چکے ہیں، میں نے کوئی وقت نہیں لیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو صحابہ ہیں، جو اصحاب ہیں، آپ ایک ایک دو فقرے ہی صحیح مگر ان صحابیوں کے بارے میں سمجھے تو صحیح کہ حسین پر جاں فدا کرنے کے لیے آیا کون تھا۔ 50 تابوت کی زیارت کیے مگر کوئی صحابی علی، کوئی صحابی رسول، کوئی صفین کے مارکے میں، کوئی جبل کے مارکے میں، کوئی نہروان کے مارکے میں، کوئی تہجد گزار، کوئی شب نماز شب کا پابند، کوئی نمازی، کوئی حفاظت نماز میں جا رہا ہے، کوئی جماعت کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہی تو میرا عالم اسلام سے سوال ہے کہ مسلمانوں صرف یہ نہ دیکھو کہ ہم 72 کو روتے ہیں، ہم یہ دیکھو کہ کتنے حافظ قرآن کو رو رہے ہیں، کتنے راویان حدیث کو رو رہے ہیں، کتنے محافظ نماز کو رو رہے ہیں۔ اے عزادارو ہم ان ضعیف العمر کو رو رہے ہیں جو رسول کے صحابی تھے، علی کے صحابی تھے۔ تم کہتے ہو ہم صحاب کا ذکر نہیں کرتے، ارے ہم تو اصحاب کا ماتم کر
رہے ہیں. آؤ دیکھو کیسے کیسے صحابی تھے جو رسول کے صحابی تھے مگر رسول کے بیٹے پہ اپنی جان قربان کر گئے. عزیزان گرامی ایک اور صحابی عمرو ابن جندب حضرمی، یہ حضرت علی کے صحابی تھے جو مولا علی کے ساتھ جنگ جمل میں بھی تھے، صفین میں تھے، اور عزیزان گرامی حجر بن عدی کے ساتھی بھی تھے. یہ جملہ سنیے آپ، حجر بن عدی کے یہ ساتھی بھی تھے. مگر روایت کہتی ہے مخفی طور پر حضرت مسلم کی شہادت کے بعد چھپ چھپ کے یہ کسی طرح کربلا پہنچے تھے اور روز عاشور انہوں نے حسین مظلوم پر اپنی جان قربان کر دی. عزیزان گرامی اور اس میت کے بعد ایک اور میت نمودار ہو رہی ہے. یہ سعد بن حارث کا جنازہ ہے جو حضرت علی کے غلام تھے اور مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسین کے ساتھ رہے. مگر عزیزوں کربلا آئے اور روز عاشور آپ نے بھی امام حسین پر اپنی جان قربان کر دی. عزیزان گرامی ایک اور تابوت ہے یزید بن مغفل کا تابوت جو اصحاب علی میں سے تھے اور جنگ صفین میں شریک ہوئے. اور حضرت علی نے سرزمین اہواز پر لشکر بھیجا تھا، آپ ہی اس میں میمنہ کے محافظ و سردار ہوئے تھے. مگر عزیزو یہ بھی کربلا آئے اور نصرت امام حسین میں انہوں نے بھی اپنی جان قربان کر دی. اے عزیزو 53 تابوت کی زیارت کر چکے، بس ایک اور تابوت آپ کی نظروں میں آ رہا ہے. یہ بھی کسی جوان کا تابوت نہیں ہے، یہ بھی ضعیف العمر کا تابوت ہے. نام ہے سعید بن عمر. عزیزان گرامی یہ ان کا تابوت آ رہا ہے جو ضعیف العمر تھے، عابد و زاہد تھے، نماز گزار تھے. اصحاب امام حسین میں آخر وہی ایک باقی رہ گئے تھے مگر چنانچہ میدان میں آ کر جنگ کی اور زخمی ہو کے گرے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شہید ہو گئے مگر حقیقتاً وہ زندہ تھے. امام حسین کی شہادت کے بعد ہوش آیا، امام کے قتل کی آواز کان میں گئی تو بےتاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور چھرے سے جنگ کرنی شروع کی. یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے آپ کا عالم وہ ہوا کہ ظالموں نے آپ کو بھی بڑی بے دردی سے شہید کیا. عزیزو یہ یوں تو شہادت کے جام پہ دنیا نے سمجھا کہ حسین سے پہلے مارے گئے مگر یہ وہ آخری شہید تھا کہ جو اتنا ضعیف تھا کہ جو گر پڑا تھا. دنیا نے سمجھا کہ یہ مر گئے ہیں، انہیں چھوڑ دیا. مگر جب ان کے کانوں میں ایک آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، کلیجہ پھٹ گیا اس ضعیف کا. یہ ضعیف چھرا لے کے کھڑا ہوا اور چھوٹی سی چھری لے کے ظالموں پہ دوڑا. ظالموں نے اسے بعد حسین قتل کیا ہے. عزیزان گرامی 54 تابوت کی زیارتیں آپ حضرات نے کی ہیں مگر اب تک جو تابوت آئے ہیں نا یہ صحابیوں کے تابوت تھے. عزیزو مگر اب جو تابوت آئیں گے نا وہ صحابیوں کے تابوت نہیں ہے، وہ عزیزوں کے تابوت ہیں. نوجوانوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے انصاف سے بتائیے کتنا وقت میں نے آپ کا لیا؟ 54 تابوت آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر گئے مگر کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھو حسین پر کیا گزر گئی؟ ہمارے یہاں ایک میت ہو جائے، ایک جنازہ ہو جائے تو کسی نوجوان سے پوچھو صبح سے لے کے شام تک اہتمام غسل میں، اہتمام کفن میں اس کا کیا عالم ہوتا ہے. شام ہوتے ہوتے کمر جواب دے دیتی ہے. پھر اگر ایک کام بھی آپ اس نوجوان سے کہیں تو وہ کہتا ہے ہم دن بھر میت میں تھے، اب ہماری کمر جواب دے چکی ہے. عزیزو تم ایک جنازہ اٹھاتے ہو تو تمہارا یہ حشر ہو جاتا ہے. کوئی فاطمہ کے لال سے پوچھے جس کا عالم یہ تھا کہ ایک میت لا کے حسین رکھتے تھے کہ دوسرے کی آواز آتی آقا میرا سلام قبول کیجئے. اے عزاداروں کیا گزری ہوگی اس حسین پر. ارے کوئی اگر حسین کا مشغلہ پوچھے کہ عاشور کو کیا تھا تو کسی شاعر نے کہا کبھی لاش رکھی کبھی رو دیے اسی شغل میں شاد بر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان گرامی 54 تابوت کی زیارت آپ نے کر لی. پتا ہے اب کتنے تابوت رہ گئے ہیں؟ 18 تابوت رہ گئے ہیں. اب یہ تابوت بنی ہاشم کے تابوت ہے، یہ گود کے پالوں کے تابوت ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے تابوت ہے، یہ عصائے پیری کے تابوت ہے. اے عزاداروں گود کے پالوں کے تابوت آنے والے ہیں. کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھو کیا گزر گئی ہو. ارے ہمارے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے ہم ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی حسین سے پوچھو کیا ہوا ہوگا. ارے اس زینب کا کیا حال ہوا ہوگا جس کی نظروں کے سامنے 18 یوسف مار دیے گئے. اللہ اکبر
अल्लाह अकबर। अज़ादारों, अब मैं आपसे ये न कहूँगा आप ताबूत पे रोइएगा, आप गिरिया करिएगा, पर एक फिक्रा में पढ़ता हूँ कि हमेशा यही कहता हूँ, जिस मजलिस में भी जाया करिए जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के रोया करिए। किसी की जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है, नहीं पता आइंदा बरस हमें ये गम मिले न मिले, नहीं पता आइंदा बरस हमें ये एहतमाम मिले न मिले। लिहाजा जब भी जिस मजलिस में जाया करो पुरुष से में कमी ना होने देना। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अल्लामा दरबंदी असरार शहादत में लिखते हैं कि जब भी जहाँ कहीं भी मजलिस होती है उस मजलिस में कोई आए या ना आए, मगर शाम से उठ के एक बीबी जिंदाने शाम में आके एक यतीमा को लिए हुए जन्नतुल बकी आके कहती, अम्मा मेरे भैया के अज़ादार आ गए। ए अम्मा, मेरे भैया की मजलिस हो रही है। ए अम्मा, मेरे भैया की मजलिस हो रही है। ओ अज़ादारों, जब आप कलेजे पे या हुसैन कह के हाथ मारते हैं ना, तो एक नन्हे से सीने में हुक सी उठती है। फूफी का बाजू पकड़ती है, कहती फूफी अम्मा ये कौन है जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं, ये कौन है जो मेरे पापा का नाम लेके रो रहे हैं। उस वक्त शाम वाली बीबी रो के कहती, नहीं पहचाना, ये तेरे बाबा के अज़ादार, तेरे बाबा के मातमी। उस वक्त अरमानों से कलेजे पे हाथ मारती है, कहती है फूफी अम्मा अगर ये कल करबला में होते तो हमारे सरों से चादर न छीनी जाती, रुखसार पर तमाचा न लगता, भैया का बिस्तर न जलता। जज़ाकल्लाह। नौजवानों, बिल्कुल वैसे रोना, शर्मा के न रोना, आवाजों को दबा के न रोना, रोने में न शर्माना। हम गरीब को रोने आए हैं। हाँ हाँ, तुम्हारी शाम वाली शहजादी की तुमसे यही ख्वाहिश है कि मेरे भैया पे रोने वालों, मेरे भैया पे ऐसे रोया करो जैसे उजड़ी हुई माँ अपने कड़ियल जवान का माता। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बुलंद है आपकी आवाज़े गिरिया। अज़ादारों, सबसे पहले आपके निगाहों के सामने दो ताबूत आ रहे हैं। पता है, इन ताबूत पर रोना इसलिए भी जरूरी है कि ये यतीमों के ताबूत है। एक मोहम्मद बिन मुस्लिम का ताबूत, एक अब्दुल्ला बिन मुस्लिम का ताबूत। ए अज़ादारों, ये उनकी शबीह ताबूत है जो औलाद मुस्लिम है, जो यतीम है। ये करबला में आए, आका हुसैन से इज़्ने वेगाली, हुसैन ने कभी मोहम्मद बिन मुस्लिम को इजाज़त जंग दी, कभी अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम को इज़्ने वेगा दिया। ये मुस्लिम के यतीम मैदान करबला में आए, मगर अज़ादारों लड़ते लड़ते वो भी लम्हा आया कि जख्मों की ताब न ला सके, मैदान करबला पे गिरे। आवाज, अम्मू मेरा सलाम। अरे हुसैन कभी मुस्लिम के मोहम्मद के जनाजे पे जाए, कभी मुस्लिम के बेटे अब्दुल्ला की मैयत पे गए, एक के बाद दीगरे हुसैन ने जनाजा उठाया, लाश खैमे में आई, बेटों का जनाजा रखा गया। ए अज़ादारों, इजाजत है तो एक फिक्रा पढ़ूं। जब जनाजा खेमों में आया, खुदा किसी माँ को किसी बेटों के जनाजे पे न रुलवाए। ए अज़ादारों, कयामत हो गई, बच्चों का जनाजा आया, माँ रोती रही। करबला में तो इनकी माँ रोई, मगर जब 11 मुहर्रम को असीरी हुई है और हाथ पसे गर्दन बांधा गया है और ज़ौजे मुस्लिम को लेके चले हैं, तो रिवायत कहती जब 13 मुहर्रम को कूफा ये काफिला पहुंचा तो असीरों के काफिले में मुस्लिम की ज़ौजा ने क्या मंजर देखा कि कूफे के दारुल अमारा पर मुस्लिम का जनाजा लटक रहा है। वो बेवा ने हाथ फैलाया, फरियाद की, ए मेरे वाली, अरे मेरे बच्चे तो करबला में मारे गए, मगर मेरे 2 लाल आपके साथ कूफे आए थे। अरे वो मेरे बच्चे कहाँ है? एक मर्दा कटी हुई लाश से आवाज, ए बीबी गम न कीजिए, अगर आपने अपने बेटे करबला में शहीद किए हैं तो मैंने भी अपने बेटे मोहब्बत हुसैन में कूफे में शहीद करा दिए। ए बीबी, तुम्हारे बेटे शहीद करबला है, मेरे बेटे शहीद कूफा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मुस्लिम के बच्चों का ताबूत आपने देखा है, सोचो हुसैन ने अपने भतीजों को कैसे इजाजत दी होगी। हाँ हाँ, अभी तो औलाद अकील का सिलसिला है ना, 2 ताबूत आपने देखे, मगर अजीजों
تین تابوت آپ کی نظروں کے سامنے اور آ رہے ہیں جو اولاد عقیل کے تابوت ہیں. ایک جعفر ابن عقیل ہے, ایک عبد الرحمن بن عقیل ہے, ایک محمد بن سعید بن عقیل ہے. پتہ ہے جعفر بن عقیل عقیل کے بیٹے ہیں, عبد الرحمن بن عقیل عقیل کے بیٹے ہیں, مگر محمد بن سعید بن عقیل یہ حضرت عقیل کے پوتے ہیں, یہ سعید کے بیٹے ہیں. عزیزان گرامی, یہ دو تابوت حسین کے بھائی کا ہے, ایک تابوت حسین کے بھتیجے کا ہے. ایک ایک کر کے حسین کے اب برادران حسین کے پاس آتے ہیں. کبھی جعفر نے اجازت طلبی کی, کبھی آن کے عبد الرحمن نے حسین سے اجازت جنگ مانگی, کبھی آ کے محمد بن سعید بن عقیل نے آقا سے اجازت لی. عزاداروں روایتوں کے فقرے ہے کہ حسین نے جب جعفر کو اجازت دی اور جعفر میدان کربلا میں آئے, زخموں کی تاب نہ لا سکے, آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے. روایت کہتی حسین روتے روتے اپنے بھائی کے جنازے پہ گئے ہیں اور رو کے کہا جعفر تم لوگ ہمارا ساتھ چھوڑے جا رہے ہو. حسین تنہائی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. جعفر بن عقیل کا جنازہ لے کے آئے تھے کہ عبد الرحمن بن عقیل کی آواز آقا ہمارا بھی سلام قبول ہو. اے عزاداروں کیا گزر گئی ہوگی اس حسین کے دل پر کہ ابھی ایک بھائی کی میت رکھی تھی کہ دوسرے بھائی کی آواز آقا میرا سلام. اللہ اکبر. عزاداروں عبد الرحمن بن عقیل کا بھی جنازہ اٹھایا. روایت کے فقرے ہیں ابھی بھائیوں کو روئے تھے کہ ایک مرتبہ عقیل کے پوتے سعید کے بیٹے محمد بن سعید بن عقیل نے بھی حسین سے اجازت لے لی. حسین کا یہ بھتیجا بھی میدان کارزار میں آیا اور زخموں سے چور ہو کے آواز دی امو جان میری مدد کو آئیے. حسین اپنے اس بھتیجے کے جنازے پہ پہنچے اور ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کی میت اٹھائی اور محمد کا جنازہ لے کے حسین خیمے کی طرف آئے. اے عزاداروں بیویوں میں کوہرام تھا. لو اب تو اولاد عقیل کا سلسلہ تمام ہوا. حسین ابھی اپنے چچیرے بھائیوں کو رو ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ سگے بھائیوں کی قطار سامنے کھڑی تھی. ارے جملہ بدلو عزاداروں, ارے اب اولاد علی کا تابوت آ رہا ہے. اب حسین کے سگے بھائیوں کا تابوت, کوئی جعفر بن علی ہے, کوئی محمد بن علی ہے, کوئی عثمان بن علی ہے, کوئی عبداللہ بن علی ہے. اے میرے بھائیوں, ارے رونے کو یہی کیا کم ہے کہ یہ حسین کے سگے بھائیوں کا تابوت ہے, یہ اولاد علی کا تابوت ہے, یہ علی کے بچوں کا تابوت ہے. مگر عزیزوں میں یہی چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت آپ کا نہ لوں, بڑی دیر سے آپ کھڑے ہیں نا, میں اسی لیے بہت جلدی جلدی تابوت کی نقابت کر رہا ہوں کہ آپ کو زحمت نہ ہو. سنو, جعفر بن علی ہے, محمد بن علی ہے, عثمان بن علی ہے, عبداللہ بن علی ہے, یہ حسین کے سگے بھائی ہیں, یہ اولاد علی ہے. ان میں سے ایک ایک بھائی حسین سے اجازت لیتا رہا. حسین رو رو کے اذن وغا دیتے رہے اور وہ بھی وقت آیا کہ جب زخموں کی تاب نہ لا سکے اور میدان کربلا سے کبھی جعفر کی آواز آئی. حسین جعفر کے جنازے پہ گئے, جعفر کی میت لے کے آئے. عبد الرحمن نے پکارا تو عبد الرحمن کے جنازے پہ گئے. رو رو کے غریب نے اپنے اس بھائی کا جنازہ اٹھایا. اے عزاداروں میں جملہ روکوں, آپ سے پوچھو خدا نہ کرے کبھی کسی کو سگے بھائی کی میت اٹھانا پڑے. اللہ اکبر. اللہ آپ کے قوت بازو کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے بھائیوں کو آباد و شاد رکھے. شاید آپ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ فقط شبیہ تابوت دیکھ رہے ہیں نا. سوچو حسین کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی جو اپنی نظروں کے سامنے پلے ہوئے بھائیوں کا جنازہ اٹھا رہا ہے. ارے عزیزوں, محمد بن علی کا جنازہ اٹھایا, جعفر بن علی کا جنازہ اٹھایا, عبداللہ ابن علی کا جنازہ اٹھایا, عثمان ابن علی کا جنازہ اٹھایا. بتائیے عثمان ابن علی کون ہے؟ یہ مولا عباس کے بھائی کا نام ہے. عثمان بن مظعون جو امام علی کے صحابی تھے, جو بڑے وفادار تھے, بڑے کریم تھے, عابد شب زندہ دار تھے, جن کی محبت میں حسین آقا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا. عزیزان گرامی, یہ ان کا جنازہ ہے. اس جنازوں کو ذرا غور سے دیکھو. اگر ان جنازوں میں اولاد علی ہے, حسین کے سگے بھائی ہیں, تو ان جنازوں میں مولا عباس کے بھی سگے بھائی ہیں. نوجوانوں, ایک فقرہ پڑھوں, عباس کے بھی سگے بھائی ہیں. ایک فقرہ سنو, شاید یہی سے آغاز مسائب بھی ہو. سنیے عزیزوں, روایتیں کہتی ہیں مدینے میں ایک بی بی ہوا کرتی تھی جس کا نام ام البنین تھا.
سن رہے ہیں آپ؟ اگر میں تاریخ ام البنین پڑھوں نا تو شاید بیٹوں سے پہلی بی بی کو یہ لقب مل چکا تھا. سن رہے ہیں آپ؟ پوری تاریخ ہے، بی بی کو لقب مل چکا تھا. بی بی نے ایسے ایسے خواب دیکھے تھے عزیزان گرامی، مگر اہل مدینہ بی بی کو کہتا تھا بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں. ہر ماں کو اپنے بیٹوں پر ناز ہوتا ہے، اور پھر جس کا بیٹا عباس جیسا ہو، جس کا بیٹا عباس جیسا ہو، عزادارو کیا عالم ہوگا اس بی بی کا. مگر فقرہ سنو، بعد کربلا 1 سال کی قید کے بعد جب بشیر آیا ہے، اور بشیر نے آ کے کہا مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، میرے حسین کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا، خیام میں آگ لگائی گئی، سیدانیوں کی چادر چھینی گئی. اس بی بی کے کانوں میں یہ آواز آئی، اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، کہتی ہے بشیر ارے کیا پکتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی، کیا کہہ رہا ہے؟ رو کے بشیر کہتا بی بی میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرا آقا مارا گیا، اے بی بی خیمے جلائے گئے، اے بی بی مخدرات عصمت کی چادر چھینی گئی، اے بی بی بیویوں کی تشہیر ہوئی. ارے سید زادے کھڑے ہونا، کیا رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ارے مر جانے کا مقام ہے. ام البنین نے منہ پہ تماچا مار کے کہا بشیر کیا میری زینب کی چادر چھن گئی؟ اللہ اکبر. سیدو معاف کرنا، میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. رو کے کہا چھن گئی. بشیر نے منہ پہ تماچا مار کے کہا ہاں بی بی تیری آقا زادی کی چادر بھی چھینی گئی، ہاں بی بی زینب کی پشت پہ نیزہ مارا گیا، ہاں بی بی چادر زینب کو چھینا گیا، اے بی بی ان کی تشہیر ہوئی ہے، اے بی بی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پھرایا گیا. میں اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ وہ ام البنین جو بیٹوں کی ماں تھی، اس نے کہا سرد کھینچی اور اپنے کلیجے کو پکڑ کر ایک جملہ کا بشیر صرف اتنا بتا دے کہ پہلے عباس کے بازو کٹے یا پہلے زینب کی چادر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلند ہے آپ کی آوازیں گریا، رونے میں کمی نہ کرنا عزادارو. اور شروع ہو گئے مسائل. سنو گے پہلے کس کی چادر چھنی یا پہلے عباس کے بازو؟ عزادارو رو کے کہتا بی بی پہلے عباس کے بازو کاٹے گئے، بعد میں میری آقا زادی کی چادر چھینی گئی. میں یہ سننا تھا. عزادارو بی بی زمین پہ بیٹھ گئی. روایتیں کہتی ہے بی بی رو رو کے کہتی تھی مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہنا، میری گودی اجڑ گئی، میرے چراغ گل ہو گئے، میرے چاروں بیٹے مارے گئے. سنو کہ فقرہ عزادارو روایت کہتی ہے بعد کربلا بی بی ام البنین کا دستور تھا، ٹوٹی ہوئی بقی میں آتی تھی، قبرستان میں بیٹھ جاتی تھی، 4 نشانے قبر بناتی تھی، ایک ایک نشان پہ انگلی رکھے میرے لال جعفر تو کربلا میں مارا گیا، ماں ہوتی تو تجھے روتی، لیکن لال میں اب بھی تجھ پہ نہیں روؤں گی، روؤں گی تو حسین پہ روؤں گی. کبھی دوسرے نشان پہ انگلی رکھے، کبھی تیسرے نشان پہ قبر بنا کے انگلی رکھے، پھر زمین پہ ایک اور چوتھا نشان کھینچتی، اس پہ انگلی رکھ کے کہتی او میرے شیر، او میرے غازی، اے عباس تو کربلا میں مارا گیا، لال تیری ماں ہوتی تو تجھے روتی، لیکن اے میرے عباس یہ ماں اب بھی نہ روئے گی، میں روؤں گی تو اپنے حسین کو. ابھی بی بی کہی رہی تھی کہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز، اے ام البنین اگر تو میرے حسین کو روئے گی تو میں اپنے عباس کا ماتم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزادارو بلند ہے آپ کی آوازیں گریا. مولا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے، آپ کی دعائیں قبول ہو. نوجوانوں دیکھو نا یہ عجب منظر ہے، دیکھو ڈاڑے مار کے نوجوان رو رہے ہیں. نوجوانوں عباس کے بھائیوں کے مسائل سنے نا تم نے، اولاد علی کا تابوت دیکھا ہے، کلیجہ پھٹ گیا نا. اولاد علی کا تابوت، ایک اجڑی ہوئی مامتا کی فریاد تم نے سنی نا، دل بھر آیا نا، آنکھیں چھلک پڑی نا، آوازیں بلند ہو گئی نا. آؤ رو گے، آؤ میں تمہیں ایک تابوت دکھاؤں. کسی تابوت کے لیے نہیں کہتا ہوں کہ رو، لیکن ایک تابوت ایسا بھی ہے، وہ ایک نہیں ہے 2 تابوت.
کہ جس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں نوجوانوں یہ اس کا تابوت ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں غریبوں کا تابوت ہے، بے کسوں کا تابوت ہے، مظلوموں کا تابوت ہے۔ سنیے نوجوانوں، اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے۔ خدا نہ کرے کسی ماں کے سامنے کسی جوان بیٹے کی میت آئے، لیکن سنو کہ فقرہ دو تابوت آ رہے ہیں، ابھی آ نہیں رہے ہیں، میں فقرہ سنا رہا ہوں، دو تابوت آئیں گے، لیکن میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں یہ وہ غریب ہے، ان پہ ضرور رویا کرو، کیونکہ کربلا میں ہر تابوت پہ ہر ماں تڑپ تڑپ کے روئی ہے، مگر دو ہی ایسے تابوت تھے کہ جن تابوت پر ان کی ماں نہیں روئی۔ سمجھ گئے نا؟ عہد و محمد کے تابوت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوجوانوں محسوس کرو، میں تمہیں روایت سناؤں، روایتوں میں ہے جناب عبداللہ، سننا، جناب عبداللہ مولا حسین کے ساتھ مکے تک آئے تھے، مگر جب طبیعت بہت بگڑی نا، بہت زیادہ، امامت نے حکم دیا عبداللہ آپ جائیے، آپ کے لیے سفر مناسب نہیں ہے، عبداللہ فوراً واپس جائیے۔ جب عبداللہ جانے لگے تو بے قرار تھے، سن رہے آپ، بے قرار تھے۔ عبداللہ نے سامان سفر تیار کیا، جانے لگے، حسین کا قافلہ ادھر چلا، عبداللہ ادھر چلے، تھوڑی دیر بعد ایک پرتوخ قافلہ ٹھہرا، ایک بی بی اماری میں تھی، لرزہ بر اندام ہوئی، کہتی اب کیوں رکا ہے قافلہ؟ کسی نے کہا بی بی شاید عبداللہ پھر واپس آ رہے ہیں۔ سنے گی فقرہ، یہ احساس سن لو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بی بی اماری میں بیٹھی ہے، عبداللہ آئے، کہتے آقا حسین کیا اجازت ہے کہ ایک لمحے کو میں آپ کی ہمشیرہ سے ملاقات کر لوں؟ حسین کہتے بسم اللہ۔ نوجوانوں تمہارے بھی بہنیں ہوں گی، اس منظر کو ذرا سوچنا۔ حسین کہتے بسم اللہ۔ عبداللہ سر جھکائے ہوئے تمہاری آقازادی کی اماری تک پہنچے، زینب نے محسوس کیا عبداللہ اماری کے پاس آ گئے، اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے بی بی نے پردہ ہٹایا۔ تمہاری شام والی بی بی کہتی عبداللہ میرا اللہ گواہ ہے، جب سے میں تمہاری زوجیت میں آئی ہوں، میرا اللہ گواہ ہے زینب کی پوری زندگی میں کبھی تمہارے لیے ایک خطا نہ ہوئی، کبھی وہ لمحہ نہ آیا کہ تمہاری اطاعت میں کوئی حرف آیا ہو، عبداللہ کبھی تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں آئی، میرا اللہ گواہ ہے۔ عبداللہ سر جھکائے کھڑے، زینب کہتی عبداللہ کیا میں صحیح نہیں کہہ رہی؟ عبداللہ کہہ رہے صحیح فرما رہی بی بی، صحیح فرما رہی ہے۔ زینب کہتی عبداللہ میرا اللہ گواہ ہے، جب سے زینب تمہاری زوجیت میں آئی ہے کبھی تمہاری اطاعت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اے عبداللہ انہی اطاعتوں کا واسطہ آج زینب تم سے کچھ مانگ رہی ہے۔ اے عبداللہ جو کہنے آئے ہو کہہ دو، مگر مجھے میرے بھیا سے الگ نہ کرنا۔ اللہ اکبر، جو کہنا ہے کہہ دو مگر مجھے میرے بھیا سے الگ نہ کرنا۔ یہ فقرہ عبداللہ نے سنا، رونے لگے، رو کے کہتے بی بی آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں آپ کو آقا سے جدا کر رہا ہوں؟ حسین نے مجھ کو ہی جدا کر دیا ہے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے بی بی، مگر میں تو نہ رہوں گا، آپ کو توشہ سفر دینے آیا ہوں۔ بی بی کہتی کیسا توشہ؟ ایک ہاتھ اون کے سر پر، ایک عبداللہ کے بازو، ایک محمد کے بازو پر۔ عزیز عبداللہ نے کہا یہ میرے دو تحفے ہیں جسے حسین پر صدقہ کر دینا۔ زینب کا دل باغ باغ ہو گیا، یہ کہہ کے عبداللہ چلے گئے۔ عزاداروں عبداللہ کی امانتیں لی ہوئے زینب آ گئی ہے کربلا۔ روایت کہتی شب عاشور تمہارے آقا حسین خیموں کے تلایا پھر رہے تھے، حسین نے ایک خیمے کا پردہ اٹھایا، جوانوں ایک خیمے کا پردہ اٹھایا، حسین نے دیکھا ایک ماں ہے جو شمع روشن کیے ہوئے 18 برس کی کمائی اپنے زانوں پہ لٹائے ہوئے اکبر کے گھنگریلے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہے، کہتی تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان حسین سے برداشت نہ ہوا، خیمے کا پردہ گرا دیا۔ اللہ اکبر، آگے بڑھے، ایک اور خیمے کا پردہ حسین نے اٹھایا،
क्या देखा वहां भी एक माँ है, मगर 6 माह के बच्चे की गहवारा जुबानी करती हुई पढ़ती जा रही हो मेरे हुस्नियों वाले, ओ मेरे चाँद, ओ मेरे असगार, ये मामता कुर्बान। अरे हुसैन से बर्दाश्त न हुआ, गिरा दिया पर्दा। मगर हुसैन फिर आगे बढ़े, एक खेमे का पर्दा और उठाया। उस खेमे में भी माँ है, बच्चे हैं, मगर अजीजों मामता नजर नहीं आ रही है। हुसैन ने पर्दा उठा के देखा, 2 सहमे सहमे बच्चे माँ के सामने हाथ जोड़े बैठे हैं। माँ कहती देख, कासिम से पहले न गए, अकबर से पहले न मरे तो माँ दूध न बख्शेगी। बच्चे रो रो के कहते अम्मा सुबह तो होने दे, बाबू जान इजाजत दे, अम्मा फिर देखना तेरे बच्चे कैसी जंग करते हैं। सुबह होते होते बच्चे आके कहते मामू मरने की इजाजत दे, अम्मू मामू जान मरने की इजाजत दे, मामू जान रंग की रजा दे। हुसैन ने एक फिक्रा का, मेरे लाल क्या कायनात में कोई भाई ऐसा गरीब देखा है जो ये चेहरा हो कि उसकी बहन की गोद उजड़ जाए। अल्लाह अकबर। हुसैन ने इजाजत न दी, बच्चे मायूस होके खेमे में बैठ गए। अली की बेटी ने खेमे का पर्दा हटाया। अब जो पर्दा हटाया, क्या मंजर देखा, देखा दोनों बच्चे बैठे हैं। ज़ैनब ने बाआवाज़े बुलंद कहा तुम लोग अभी तक जिंदा हो, क्या चाहते हो, माँ का चेहरा सुर्खरू न करोगे? तो ये सुनना था। बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा अम्मा हम कई दफा गए, मामू जान ने इजाजत न दी, अम्मा आप इजाजत दिला दे, हमें जिंदा नहीं रहना, अम्मा इजाजत दिला दे। ज़ैनब ने दोष पर्दा डाली, चेहरे पर नकाब डाली, भैया के करीब आई, कहती भैया क्या बहनों का भाइयों पे कुछ हक होता है? क्या बहन बहुत हक होता है भैया, उसी हक का वास्ता अगर ज़ैनब कुछ मांगे तो ना करोगे? हुसैन कहते ज़ैनब मांग, वही अंदाज, एक हाथ मुआवन के सर पर, एक मोहम्मद के बाजू पर, कहा मेरे भैया क्या बहन के फिदिये राह खुदा के काबिल नहीं? हुसैन इजाजत दे दो। गरीब ने इजाजत दे दी। अब्बास ने नीमचे लगाए, ज़ैनब के शहजादे सवार हुए, मैदान करबला में आए, बला की जंग की, जख्मों से चूर होके जब आनो मोहम्मद जमीन पे आए, आवाज दी मामू हमारा सलाम लीजिए। एक तरफ से अब्बास दौड़े, एक तरफ से हुसैन दौड़े, हाशमी शेरों को आता देखा, फौज में भगदड़ हुई, इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर। ए आजादारों, जैसे ही शहजादों की मैयत पर इनके मामू पहुंचे हैं, रमके चा बाकी थी, लब हिल रहे थे, आवाज आ रही थी मामू जान अम्मा से कहिएगा हम लड़ते लड़ते दरिया तक आ गए थे, मगर हमने फुरात का रुख नहीं किया। अल्लाह अकबर। लो आजादारों, उन्हीं गरीब भाइयों के ताबूत है, उन्हीं बेकस मजलूमों के ताबूत है, अरे जिनका ताबूत अब्बास और हुसैन ने उठाया। अरे उन्होंने मोहम्मद का जनाजा लेके चले, जनाजा खेमे में रखा गया, बीबियों में कोहराम मचा, गिरिये की आवाज हुई, देर तक सारी बीबियां रोती रही। जब सारी बीबियां रोते रोते चुप हुई तो किसी ने कहा अरे कोई आगे बढ़ो और बच्चों की मां ज़ैनब को बुला दो, कह दो तुम्हारे लाल खून में नहा के आए। आजादारों, बीबी ज़ैनब अभी तक लाशों पे नहीं पहुंची थी। बस एक नफ्सियाती जुमला पढ़ लो, उसे सुन लो। बीबी लाशों तक नहीं आई थी। हालांकि सारी बीबियां कह रही थी माँ को बुला दो, ज़ैनब को बुला दो, ज़ैनब आए गिरिया कर ले, ज़ैनब आए कयामत होगी। पता ये बीबियां क्यों कह रही थी कयामत होगी? सुनना, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। सारी बीबियों को पता था कि जब औनो मोहम्मद के जनाजे पे ज़ैनब आएगी तो कोहराम मचेगा, बला का गिरिया होगा। पता है नौजवानों, सादात है ना यहाँ, आज कायनात में हसनी सादात है ना, हुसैनी सादात है ना। इसका मतलब कि हसन की नस्ल बची थी, हुसैन की नस्ल चली थी। अज़ादारों, यही तो वजह है कि हसनी और हुसैनी सादात है। मगर आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हसन की नस्ल चल गई, हुसैन की नस्ल चल गई, मगर जुमला अर्ज करूं, बीबियां क्यों कह रही थी ज़ैनब आएगी तो कयामत होगी? क्योंकि बीबियों को पता था दो ही चिराग ज़ैनब के हैं, और मोहम्मद। अरे ज़ैनब की खेती करबला में उजड़ गई, और मोहम्मद मारे गए, ज़ैनब आएगी तो मरसिया होगा। मगर जब ज़ैनब आई, बच्चों को न रोई, और को एक तरफ, मोहम्मद को एक तरफ, सजदे में सर रखा, शुक्र
अज़ादारों 10 को करबला में नहीं रोई, 11 को करबला से चली, 13 को कूफे आई, नहीं रोई। 29 मुहर्रम को शाम पहुंची, 1 साल शाम रही, नहीं रोई। 1 साल की कैद के बाद मदीने आई, मौला सज्जाद के घर में क़याम किया, अभी बच्चों को नहीं रोई। मगर एक दिन बाजार में जनाब अब्दुल्ला मौला सज्जाद को मिले, सलाम किया, कहा मेरे लाल अपनी फूफी से कह दे उनका अपना घर है, अगर मुनासिब समझे तो अपने घर में तशरीफ लाए। इमाम सज्जाद ने पैगाम सुनाया, बीबी उठी। अब समझ सकते हो ना कौन सी बीबी, शाम की कैदन ज़ैनब, कमर खमीदा ज़ैनब, जिस्म पर छुर्रियां ज़ैनब। ए अज़ादारों वो बीबी उठी, दोष पर रिदा डाली, चेहरे पर नकाब, आहिस्ता 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 अब्दुल्ला के घर में ज़ैनब ने कदम रखा। अब्दुल्ला थे नहीं, अंगनाही में बैठ गई अली की बेटी, रोती रही। शाम ढले जब अब्दुल्ला ने घर में कदम रखा, किसी मुअज़्ज़मा को रोता देखा, रो के कहते बीबी कौन हो, बीबी आप कौन है, बीबी आप कौन है, अरे मेरे घर में क्यों रो रही है, रोना है तो अपने घर जाके रोइए, ए बीबी ये आपका घर नहीं है। अब्दुल्ला कहते रहे, बीबी और डाले मार के रोती रही। जब बीबी रोई है ना तो अब्दुल्ला ने एक मरतबा आवाज़े करख्त कह दिया, बीबी ये आपका घर नहीं है, रोना है तो अपने घर जाके रोए, ये आपका घर नहीं है, ये घर अली की बेटी ज़ैनब का घर है। ये सुनना था चादर हटा दी। ए अब्दुल्ला ज़माने ने न पहचाना तो क्या तुम भी न पहचानोगे, अब्दुल्ला मैं ज़ैनब। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला ने ज़ैनब को देखा, बीबी आप, बीबी आप, बीबी आप, ये कह के जमीन पे बैठ गए, बर्दाश्त नहीं कर सके। बीबी ये आपका हश्र किसने किया। अब्दुल्ला जमीन पे बैठे, ज़ैनब ने मर्जिया पढ़ा, अब्दुल्ला 4 को पानी बंद हो गया, 7 को पानी खत्म हुआ, आशूर को सांप मारे गए। ए अब्दुल्ला न पूछ, अकबर के कलेजे में पर्ची का फल उतर गया। अब्दुल्ला मेरे अब्बास के बाजू काटे गए। ए अब्दुल्ला मेरे असगर के गले पे तीरे से शोभा लगा। ए अब्दुल्ला मेरा चांद सा कासिम पामाल हो गया। एक फिक्रा कह के ज़ैनब बहुत रोई, कहती अब्दुल्ला मेरे भैया को रोला रोला के ज़बा। ए अज़ादारों क़यामत आ गई। अब्दुल्ला ने कहा बीबी बीबी तवक्को, बीबी हौसला, बीबी हौसला। ज़ैनब रोती जा रही है। अब्दुल्ला को यकीन हो गया, रोते हुए अब्दुल्ला ने कहा अगर मैंने ज़ब्त न की तो ये हुसैन की आशिक मर जाएगी, हुसैन की बहन मर जाएगी। अब्दुल्ला ने कलेजे की तनाबों को संभाला, रो के जुमला का बीबी हौसला, बीबी तवक्कुफ, मुझे सब खबर हो गई, बीबी मुझे सब पता चल गया, लेकिन बीबी आपका इस शब में और इस शाम ढले आपका अंगनाई में बैठना मुनासिब नहीं है। बीबी उठिए हुजरे में चलिए, उठिए हुजरे में चलिए। ये कह के अब्दुल्ला ने बीबी को उठाने के लिए अपने आप को झुकाया। जैसे अब्दुल्ला ने झुक के चाहा ज़ैनब के बाजुओं को पकड़ के उठाए, अज़ादारों क़यामत हो गई। अरे अब्दुल्ला ने जैसे बाजुओं पे हाथ रखा, तड़प गई अली की बेटी। ए अब्दुल्ला रस्सियों का साथ, ए अब्दुल्ला तुम्हारी ज़ैनब करबला से कूफा, कूफे से शाम, आज फंसे करता। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों क़यामत हो गई, क़यामत। इस फिक्रे पे अब्दुल्ला ज़मीन पे बैठ गए। अज़ादारों मगर अब्दुल्ला इतना रोए हैं कि अब्दुल्ला ने फिर भी कोशिश की कि ज़ैनब को संभालो वरना मर जाएगी अली की बेटी। आज मजलिस पढ़ते पढ़ते अज़ादारों अब्दुल्ला ने फिर जैसे तैसे बीबी को उठाया, हौसला दिया, कभी भी हुजरे में चले, हुजरे में चले। ए अज़ादारों खुदा किसी माँ को यह दिन न दिखाए। एक फिक्रा एहसास का पढ़ो नौजवानों, हमारे यहाँ अगर किसी जवान की मैयत हो जाती है ना तो जवान की चीजें माँ से छिपा दी जाती है। इसीलिए तो छिपाते हो ना कि जब जब माँ की नजर पड़ेगी उसका कलेजा फटेगा, तड़प के रोएगी। मैं कैसे ये फिक्रा पढ़ूं। अरे अब्दुल्ला ने ज़ैनब को सहारा दिया, जैसे हुजरे में पहला कदम अली की बेटी ने रखा, क्या देखा तो नन्हे नन्हे बिस्तर, दो छोटे छोटे तकिए, दो छोटे छोटे मुसल्ले। तड़प गई ज़ैनब बिस्तरों के दरमियान, कभी आग का तकिया कलेजे से, कभी मोहब्बत का तकिया करबला का रोकिया। ए ओना मोहब्बत अम्मा को
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جیسے چاہے آپ پرسا دیں, جیسے چاہے آپ روئے. عزادارو, اجڑ گئی زینب کی کھیتی, غل ہو گئے زینب کے چراغ, مہر دیے گئے اونو محمد. رو رو کے اٹھایا ہے بھانجوں کا جنازہ حسین نے. ابھی غریب اپنے بھانجوں کو رویا تھا, اونو محمد کی میت کو حسین نے اٹھائی تھی. روایت کہتی ہے کہ ابھی بھانجوں کو رونے والا رو ہی رہا تھا کہ بھتیجوں نے حسین کو سلام کرنا شروع کیا. سمجھ گئے نا عزیزو, ابھی آپ زینب کے بچوں کو رو رہے تھے. لو 3 تابوت ایک ساتھ آ رہا ہے جو حسن کے بچوں کے تابوت ہے. سمجھ گئے نا, ایک تابوت محمد ابن حسن کا ہے, ایک تابوت عبداللہ ابن حسن کا ہے, ایک تابوت قاسم ابن حسن کا ہے. اے عزادارو, رونے میں کمی نہ کرنا, یہ بھی یتیموں کے تابوت آ رہے ہیں. حسن کی نشانیاں ہیں, حسین کے بھتیجے ہیں جو میدان کربلا میں ایک کے بعد دیگرے آتے رہے, آقا حسین سے اذن وغا لیتے رہے. عزادارو, محمد بن حسن کو حسین نے اجازت دی تھی یہ میدان کربلا میں آئے. زخموں کی تاب نہ لا سکے اور زخموں کی تاب نہ لا سکے, حسین کو پکارا. حسین ان کی میت پہ آئے, جنازہ خیمے میں آیا. ایک اور جنازہ عبداللہ ابن حسن کا ہے جس کے لیے روایتیں کہتی ہیں کہ جب حسین کا آخری وقت تھا تو یہی وہ شہزادہ حسن تھا جو دوڑتا ہوا اپنے امو کی نصرت میں آیا تھا. مگر عزادارو, شمر نے ان کو ایک تماچا مارا, یہ حسن کا بیٹا زمین کربلا پہ گر گیا. حسین تیروں میں بجھے ہوئے تھے, کہتے جاتے تھے میرے سامنے میرے بچے کو نہ مارنا. مگر یہ وہ غریب ہے کہ جس کو شمر نے حسین کے سامنے شہید کر دیا. حسین عالم سجدہ میں روتا رہا. اے عزادارو, ایک تیسرا تابوت قاسم ابن حسن کا ہے. سمجھ گئے نا, یہ وہی قاسم ہے. اور جناب قاسم کے لیے ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں, اگر یہ فقرہ آپ سمجھ گئے تو آنسو نہ رکے گا. بغربت قاسم کا اندازہ یوں لگا لے کہ قاسم کربلا کا وہ شہید ہے کہ جو میدان کربلا ہی میں نہیں, پوری زندگی میں 2 بار یتیموں کی نشانی بنایا گیا. سنیں فقرہ, جو اپنی زندگی میں 2 بار یتیموں کی نشانی بنایا گیا, وہ ہے جناب قاسم. سنو, پہلی مرتبہ تب جب جودہ بنت اشس نے تمہارے آقا امام حسن کو زہر دیا تو زہر کا عالم یہ تھا کہ میرا مولا بستر پہ تڑپ رہا تھا. جب درد بڑھا تو امام حسن نے ایک آواز دی, کہا میرے لال قاسم میرے قریب آ. عزادارو, 3 برس کا قاسم دوڑ کے بابا کے پاس آیا. حسین نے گریبان چاک کر دیا, کہا میرے لال میرے سینے پہ لیٹ جا, جو درد بڑھتا جاتا ہے میرے لال شاید تیرے پاس آنے سے مجھے سکون ہو. اپنا قاسم حسین اپنے سینے پہ لٹائے تھے, حسن سینے پہ لٹائے تھے. مگر اے عزادارو, جب درد میں اور ڈر سے فاقہ نہ ہوا تو ایک مرتبہ حسن کی آواز آئی, میرے لال جا اپنی پھوپھی زینب کو بلا لا. اے عزادارو, فقرے سنو, فقرے. قاسم دوڑے کہ حسن نے کہا ٹھہرو میرے لال, پھوپھی سے کیا کہو گے؟ کہوں گا بابا, بابا نے بلایا ہے. حسن کہتے نہیں, تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, میرے قریب آؤ, اب وقت نہیں ہے. قاسم قریب آئے, 3 برس کا بچہ ہے, حسن کی نشانی ہے. حسن نے ایک مرتبہ آستینیں پلٹ دی, گریبان چاک کیا, کہ بابا یہ کیا ہے, کیا کہوں گا پھوپھی سے؟ حسن رو کے کہتے اب تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی حال میں زینب کی دہلیز پہ کھڑے ہو جانا, سمجھ جائے گی میری بہن. اے عزادارو, دوڑتے ہوئے قاسم آئے ہیں, زینب کی دہلیز پہ کھڑے ہوئے. زینب کی نگاہ قاسم سے بڑی, وہ کلیجے پہ ہاتھ مارا, ارے میرے بھیا کی خیر, جزاک اللہ. عزادارو, دوڑی ہوئی زینب آئی. اب جو حسن کو قے ہوئی تو بی بی نے تشت اٹھایا, بہن کے ہاتھوں میں تشت ہے, بھائی کو قے ہو رہی ہے, کلیجے کے کٹ کٹ کے ٹکڑے تشت میں گرے جا رہے ہیں. زینب روتی جا رہی ہے. عزادارو, 3 برس کے شہادت حسن پہ مولا جناب قاسم تھے, مگر 10 سال بعد, سن 50 ہجری کے بعد, 10 سال بعد جب سن 60 ہجری میں کربلا آئے ہیں تو روایت کہتی 13 برس کا یہ گلبدان جب رخصت ہو کے حسین سے جانے لگا, روتے ہوئے حسین آئے ہیں اور آن کے کہتے قاسم ٹھہر جا. اب جب قاسم رکے تو حسین نے آستینے سمیٹی, گریبان چاک کیا. کسی نے کہا مولا
کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسین نے رو کے کہا یتیم بنا رہا ہوں، یتیم ہے نا میرا بھتیجا، یتیم بنا رہا ہوں، میرا بھتیجا یتیم ہے۔ حسین سے پھر پوچھا مولا یتیم کیوں بنا رہے؟ روتے ہوئے حسین نے کہا یہ مجھے بہت پیارا ہے، میں نے اسے نازوں سے پالا ہے، جب سے اس کا بابا مارا گیا نا میں نے اسے پلکوں پہ بٹھالا ہے، میں اپنے قاسم کو یتیم بنا کے اس لیے میدان میں بھیج رہا ہوں، شاید کوئی اسے یتیم سمجھ کے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، کوئی اسے یتیم سمجھ کے چھوڑ دے۔ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، دل چاہتا ہے عرض کروں مولا حسین بڑا ارمان تھا نا، یتیم بنا کے بھیجے تھے، شاید کوئی یتیمی پہ ترس کھا جاتا، لیکن اے عزاداروں کیا پڑھوں اس قاسم کے لیے کہ جس کے لیے علامہ اظہر حسن زیدی کہتے تھے کہ کیا سنو گے قاسم کے لیے؟ ارے قاسم کے لیے یہی کیا کم ہے کہ جب حسین نے بھیجا تو قاسم قاسم بن کے گئے، مگر جب حسین لینے پہنچے تو قاسم تقسیم ہو گئے، لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں۔ چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آئیے، ادھر سے حسین ادھر سے عباس، ارے بیچ میں لاش ہے قاسم، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، میدان کربلا میں قاسم مر گئے، حسین نے دامن عبا بچھایا، لاش قاسم کو جمع کیا۔ اب جو لاش جمع ہوئی ہے نا تو حسین روتے ہوئے اپنے بھتیجے کا جنازہ اٹھائے ہیں۔ نوجوانوں، یہ بھتیجے سے محبت اتنی ہوتی جتنا بھائی سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جب رو رو کے حسین جنازہ اٹھا رہے تھے اور چن کے اپنا قاسم حسین چلے ہیں تو روایت کہتی اس وقت فوج آدھا میں شادیانے بجائے جا رہے تھے، باجے بجائے جا رہے تھے۔ حسین رو رہے تھے کہ ظالم مجھے تانے دیتے ہیں، میں غریب ہو گیا، میرا قاسم پامال ہو گیا، میرا قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ عزاداروں قیامت ہے، ابھی غریب جنازہ لے کے چلا تھا، ادھر ایک بیوہ ماں ادھر ایک خیمہ پہ قاسم کے انتظار میں، آجا میرے لال، آجا میرے قاسم۔ ارے باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، لاش قاسم خیمے میں پہنچ گئی، بیبیوں میں کوہرام ہو گیا، حسن کا یتیم، فروا کا چاند شام کے بادل میں گم ہو گیا۔ عزادارو، اب تک تابوت آ رہے تھے، اتنے تابوت کی آپ نے زیارت کی، مگر ایک فقرہ پڑھوں، اب تابوت ہی نہیں آئے گا، تابوت کے ساتھ ساتھ ایک علم بھی آئے گا۔ بس بڑا وقت دے دیا آپ نے، میں دیکھ رہا ہوں بزرگ کھڑے ہیں، اللہ ان سب کا سایہ سلامت رکھے، جوانوں اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ ہاں بہت وقت لے لیا، کوشش ہے جلدی سے جلدی آپ کو تابوت کی زیارت کراؤں، مگر ہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ جوان ہیں تھک گئے کھڑے ہوتے ہوتے، کبھی ایک پیر اٹھاتے ہیں دوسرا رکھتے ہیں، دوسرا اٹھاتے ہیں پہلا رکھتے ہیں۔ دل چاہتا ہے ان جوانوں سے پوچھو کتنی دیر سے کھڑے ہو، اگر زیادہ دیر ہو گئی ہو تو آؤ میرے ہمراہ چشم تصور میں کربلا چلو، میں تمہیں ایک مسافر دکھاتا ہوں جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے، ایک ایک مقام پہ نہ جانے کتنے وقت کی اذان سجاد نے سنی ہے۔ ارے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سجاد ایک پیر اٹھائے تو دوسرا رکھے، دوسرا اٹھائے تو پہلا رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوجوانوں، یوں ہی نہیں پڑھ رہا ہوں میں، روایتیں ہیں، سنو گے؟ سنو، علم آ رہا ہے نا، دعا کرنا۔ علماء کہتے ہیں باب الحوائج لقب، جو دعائیں ہوں مانگا ضرور کرو، مگر علماء کہتے ہیں طریقے سے، سلیقے سے، خلوص سے۔ جب علم سے لپٹنا تو روح پہ کہنا ابا سے علی تم کو سکینہ کی قسم ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی سکینہ کا واسطہ دے تو ہم مذہب بدل دیں، دعا نہ قبول ہو تو، مگر خلوص ہو۔ نوجوانوں، اللہ جانے کتنی دعائیں لے کے آپ آئے ہیں، کسی کا گھر ایسے نہ برباد ہو جیسے فاطمہ کا اجڑا ہے۔ میں ایک فقرہ پڑھ دوں، سننا نوجوانوں، تمہارے گھروں میں بھی بچیاں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی۔ عباس کو سکینہ سے بہت لگاؤ تھا، سنو ایک فقرہ پڑھوں، بہت لگاؤ تھا، اتنا تھا کہ روایت کہتی جب حسین کی سکینہ مدینے میں پیدا ہوئی نا
تو ابھی 1 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلی دفعہ زمین مدینہ پر سکینہ نے چلنا چاہا. اپنے نرم و نازک ننھے ننھے قدم، چھوٹی سی بچی جو ابھی 1 سال کی نہ ہوئی، اس نے زمین مدینہ پر قدم رکھا اور قدم رکھ کے پیدل چلنا چاہا. ابھی چند قدم سکینہ چلی تھی کہ گھنگریلے بالوں والا شیر سا چچا دوڑتا ہوا آیا اور آن کے بی بی کو آغوش میں بھر لیا اور گرج کے کہتا، خبردار، جب تک غلام زندہ ہے میری آقا زادی پیدل نہ چلے گی. اللہ اکبر. آپ نے سن لیا، اللہ جانے آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. کیا کہا؟ خبردار، جب تک غلام زندہ ہے میری آقا زادی پیدل نہ چلے گی. یہی وجہ تھی سجاد لوریاں کہتے تھے، عباس پلکوں پہ بٹھائے رہتے تھے، زینب کہانیاں سناتی تھی، حسین سینے پہ سلاتے تھے، بڑے نازوں سے پلی تھی. مگر عزاداروں وہ 4 برس والی یتیمہ جب راہ شام میں چلی ہے نا اور شمر اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچ رہا تھا تو سکینہ رو رو کے سجاد کو دیکھ کے کہتی، بھیا اب چلا نہیں جاتا، اے بھیا پیروں میں آملے ہیں، آملوں میں کانٹے ہیں، سجاد سکینہ مر جائے گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جملہ سنا ہوا زادارو. بس چلتے چلتے سکینہ ایک جگہ بیٹھ گئی. روایت کہتی وہ جسے عباس نے نازوں سے پالا ہو، سجاد نے لوریاں سنائی ہو، زینب نے کہانیاں کہی ہو، حسین نے سینے پہ سنایا ہو، تو سکینہ راہ شام میں بیٹھ گئی کہ ایک مرتبہ شبر نے تازیانہ اٹھایا اور گھڑکیاں دے کے سکینہ کو کہتا، اٹھو چلو اٹھو چلو. پننی سی بچی سے برداشت نہ ہوا، رہوار کا رخ کیا جس پہ عباس کا سر رو کے کہا، چچا میں کہتی تھی نا مجھے پیدل چلنے دو، مجھے پیدل چلنے دو. اے چچا شیر زبردستی چلا رہا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بلند ہے آپ کی آوازیں گریا. نہیں پڑھتا میں کوئی مسائل نہیں پڑھتا. آگے آگے عباس کا علم ہوگا، پیچھے پیچھے میرے غازی کا تابوت ہوگا. مگر عزادارو الحمدللہ، ہر سنی ہو یا شیعہ، ہندو ہو یا مسلمان، مولا سے عقیدت ہر ایک کو ہوتی ہے. نہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، مگر ایک فقرہ سن لو، ایک معجزہ پڑھ دوں بہت جلدی سے. میں شام غریبہ تقریباً 10 برس سے پٹنہ میں پڑھتا ہوں، بہار میں پٹنہ میں پڑھتا ہوں. وہاں جب میں گیا تو ایک محلہ ہے چمر ڈوریا، وہاں پہ غازی کی چھوٹی سی درگاہ بنی ہے. میں نے کہا یہاں شیعوں کی آبادی نہیں، سیدوں کے مکان نہیں، مسلمان گھر نہیں، پھر یہاں میرے مولا کی درگاہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ غازی اس کو صرف اور صرف مسلمان چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ ایک کتابچہ ہے اس میں پوری ہسٹری ہے، پڑھ لو. میں نے کہا نہیں بتاؤ. انہوں نے کہا یہاں ایک ہندو عورت رہا کرتی تھی، اس کو غازی سے بڑا لگاؤ تھا. جب محرم کی 8 تاریخ آتی تھی تو وہ اپنے گھر کی کچی زمین کو لیپتی تھی، صاف کرتی تھی، غازی کی نیاز حاضر کرتی تھی. سیدوں کے محلے سے کوئی آتا تھا، نیاز دے کے چلا جاتا تھا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ ایک سال شہر پٹنہ میں، جو اب پٹنہ ہے پہلے شہر عظیم آباد تھا، کہ وہاں باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا. ایسا سیلاب آیا کہ اس ہندو عورت کا گھر خاکستر ہو گیا، مکان بہہ گیا، چھپر بہہ گیا. عالم یہ تھا کہ وہ ہندو عورت جان بچا کے کہیں اور رہنے لگی، مگر تھی عباس کی معتقد نا. عزیزو اس سال محرم کا چاند جب فلک سیاہ پر نکلا، اس کی نظر پڑی تو ایک مرتبہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کے کہا، عباس غازی کیا اس دفعہ آپ کی نیاز میرے گھر میں نہ ہوگی؟ سنو یہ معجزہ سنو، جو دعائیں لینا ہے مانگ لینا، تو اسی معجزے کے اختتام پہ عالم ہوگا. عزادارو عباس غازی کیا آپ کی نیاز میرے گھر میں نہ ہوگی؟ یہ کہہ کے چپ ہو گئی. اگلے دن کوئی آیا اور کہتا، بی بی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تیرے گھر کی جگہ خالی ہو گئی ہے. کہا نہ وہ تو پانی سے ڈوبا ہوا. کہا نہیں، پانی نزلے کی طرف اتر رہا ہے، نشیب کی طرف اتر رہا ہے، پانی کم ہو رہا ہے. یہ دوڑتی ہوئی گئی. اب ظاہر گھر تو بنا نہیں سکتی تھی، زمین تھی، زمین کو اس نے لیپا، صاف کیا، پاکیزہ کیا، اشیاء نظر سجائی. اس روز محرم کی 8ویں تاریخ تھی. نیاز لے کے بیٹھ گئی.
انتظار کرتی رہی کوئی سیدوں کے محلے سے آ جائے، سید واڑے سے کوئی آ جائے، کوئی عالم دین آ جائے، آ کے میرے حضرت کی نیاز دے دے۔ شام ہو گئی، کوئی نہیں آیا۔ یہ دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ شاید سب کو یہی پتا ہے کہ ہاں سیلاب آیا تھا، اسی لیے تو کوئی نہیں آ رہا ہے، لیکن شاید کوئی آ جائے۔ آدھی رات آ گئی، کوئی نہیں آیا۔ دل اس کا بھر آیا۔ اس نے ایک مرتبہ دریائے گنگا کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا عباس غازی یہاں کے نیاز دے دیجئے یا کسی کو بھیج دیجئے، دوپہر سے رات ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کے رونے لگی، ہندو عورت رونے لگی۔ پھر اس نے دیکھا کوئی عالم آئے ہیں، سر پہ امامہ ہے، دوش پر ردا ہے، چہرہ وجیح ہے۔ یہ سمجھ گئی کہ اس شہر کے تو نہیں لگتے ہیں، سید واڑے کے نہیں ہو سکتا کوئی عالم مجلس سے پڑھنے آیا ہو۔ یہ ہندو عورت کھڑی ہو گئی، کہتی آئیے حضور، آئیے، میرے حضرت کی نظر رکھی ہے، میرے سرکار کے نیاز دے دے، میں بڑی آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ انہوں نے منہ سے کچھ نہ بولا، سینی کے پاس کھڑے ہو گئے جس میں نظر لگی تھی، کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر لب ہلتے رہے، پھر قدم پیچھے کھینچا۔ ہندو عورت کہتی حضرت کیا نیاز ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہو گئی۔ وہ کہتی میں ونتی کرتی ہوں ایک بار اور میرے حضرت کی نیاز دے دے۔ وہ شخص پھر سینی کے پاس آئے، کھڑے رہے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر قدم پیچھے کھینچ لیا۔ کہا کیا نیاز ہو گئی؟ کہا ہاں نیاز ہو گئی۔ کہا میری آخری دفعہ آپ سے پرارتھنا ہے، ایک بار اور نیاز دے دے۔ وہ حضرت پھر سینی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوئے تھوڑی دیر گزری، قدم پیچھے کھینچا۔ ہندو عورت وجد میں آئی، کہتی یہ بتائیے کہ آپ نے نیاز دے دی؟ کہا ہاں نیاز دے دی۔ کہا حضرت ایک جملہ کہوں، یا تو اس سے پہلے جو سیدوں کے محلے سے آتے تھے ان کی نیاز صحیح نہیں تھی، یا آپ نے جو نیاز دی ہے وہ نیاز صحیح نہیں ہے۔ کہا کیوں، ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہتی میں ہندو ہوں، مجھے کیا خبر کہ نیاز میں کیا دیتے ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے لب تو سب کے ہلتے ہیں، آپ نے بھی لبوں کو ہلایا، مگر ایک کام سب کرتے تھے وہ آپ نے نہ کیا۔ کہا وہ کیا؟ کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی سید ہمارا نظر دینے آتا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا تھا، آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا، آنے والے نے ردا ہٹا دی۔ کہے بی بی ہاتھ وہ اٹھائے جس کے ہاتھ سلامت، ارے میں عباس، میرے ہاتھ کربلا میں کاٹے گئے، اے آزادارو اسی غازی کا لمارا، اے جوانو عباس سے التجا کرو، عباس سے علی تم کو سکینہ کی قسم ہے، اے آزادارو قیامت قیامت غازی کا لمارا ہے جو حسین سے اجازت لے کے جنگ کے آئے، ایک حملے میں 120 دشمنوں کو تہے دیکھ دیا، فرات میں داخل ہوئے، سوکھی ہوئی مشق سکینہ کو پرعذاب کیا، اور باہر آئے، تیروں پہ تیر چلے، ایک نے دائیں بازو پہ وار کیا، دوسرے نے بائیں شانے کو قلب کیا، مشق کا تسبیح ہاتھوں میں دبا لیا۔ روایت کہتی خدا کی لعنت ہو اس لعین پر کہ جس نے عباس غازی کی مشق پر ایسا تیر مارا کہ وہ مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا کلیجے میں پیوست ہوا۔ عباس کی آواز آئی اے اسپِ وفادار، اب میں خیمے کی طرف نہ جاؤں گا، پانی بہہ چکا ہے، اپنا رخ موڑ لے۔ نوجوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی کی پشت پہ ہزاروں تیر چل رہے ہو، اچانک رہوار رخ پھیرے تو تیر کہاں جائے گا؟ ارے گھوڑے نے رخ پھیرا، کوئی تیر عباس کے سینے پر، کوئی پیشانی پر، کوئی گلے پر، کوئی آنکھوں پر، ارے آنکھوں میں تیر لگا، غازی نے سر جھکایا، ایک آنے کو سر پہ پڑا، عباس دیورا کے زمین پر آواز دی آقا میرا سلام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ مولا میرا سلام۔ عزادارو بھائی نے بھائی کی آواز سنی، حسین زمین کربلا پہ گر گئے۔ اب جو اٹھے ہیں تو غریب نے مرثیہ پڑھا الان ان کسرت ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ اے عزادارو حسین بڑھے ہیں تو عباس کے شانوں کو اٹھا کے چلے ہیں، لیکن جب لاش عباس پہ پہنچے ہیں تو خدا کسی بھائی کو کسی بھائی کے جنازے پہ نہ پہنچائے۔ ارے میں کیسے مصرے پڑھوں؟ بھائی کہا اور لاش لپٹے شہ والا، ہوٹھوں کو ملا ہوٹوں پہ منہ پیار سے چوما، رو رو کے کہا آنکھ تو کھولو میرے شہدا،
ارے کچھ باتیں کرو ہم سے کہو دل کی تمنا ہے یہ میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی ارے تم مرتے ہو شبیر تمہیں روتا ہے بھائی عباس آنکھیں کھولو کہتے آقا آپ کو زحمت نہ دیتا اگر میرے شانے ہوتے آقا ایک آنکھ میں سر کا خون ہے دوسری میں تیر ہے حسین نے دامن ابا انگشت مبارک میں لیا عباس کی ایک آنکھ کا خون صاف کیا یا علی کہہ کے دوسری آنکھ سے تیر نکالا بھائی نے بھائی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا عباس حسین دیکھ کے مسکرائے ہیں حسین عباس کی اس ادا پہ روئے ہیں حسین نے رو کے روئے ہیں عباس نے بھی رو کے کہا آقا میری زندگی میں کیوں رو رہے ہیں کہ عباس تیری تو تمنا پوری ہو گئی مگر میرے ارمانوں کا خون ہو رہا ہے بھیا عباس میرے ارمان پورے نہ ہو سکے عباس کہتے آقا کون سا ارمان رہ گیا کہے عباس زندگی بھر آقا مولا کا کبھی بھیا نہ کہا اے عزادارو قیامت ہو گئی عباس نے قوت سمیٹی ایک مرتبہ اللہ بھیلا آواز آئی بھیا رو پرواز کر گئی بھائی کے سامنے بھائی مر گیا اکبر نے علم اٹھایا پیچھے پیچھے حسین ماتم کرتے ہوئے چلے ارے قیامت ہو گئی عزاداروں میں کیسے مصرے پڑھوں مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے بیٹھی ہوئی تھی بیبیاں ماتم کے سب بچھائے ارے خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس ہائے ہائے